بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وقت کیا ہے؟ اس کی رفتار کے پیمانے اتنے الگ کیوں ہیں؟ ٹھہرنے پر آئے تو ایک جگہ پر صدیاں گزر جائیں، اور اگر گزرنے پر آئے تو بند مٹھی سے ریت کی مانند پھسلتا چلا جائے۔ انسان ازل سے وقت کے ساتھ بھاگتا چلا ہے، وقت کی قدر کو زندگی کا جزو اول بنا رکھا ہے۔ تو کیا وقت انسان کے لیے دو گھڑی نہیں رک سکتا؟ کیوں آ جاتا ہے اتنی جلدی وہ لمحہ جب انسان خود سے بھی بھاگنا چاہتا ہے اور وقت آگے کھڑا ہوتا ہے؟ گلشن اور آنکھیں پورچ میں داخل ہوتی گاڑی میں بیٹھے اور ارحان بہروز ملک کی گرے آنکھوں میں سنجیدگی اور ذہن میں انگن سوالات تھے۔ گردن گھما کر شیشے کے پار نظر آتے پر اشتیاق چہروں پر نظر ڈالی۔ گو 8 سال تک جدائی کی گرد نے عکس دھندلا دیے تھے، پر اس کی یادداشت سے کبھی محو نہیں ہوئے تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ سب سے آگے کھڑا ادھیڑ عمر شخص جس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، شہروز چچا تھے۔ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار اور ہونٹوں پر مشفق و مہربان مسکراہٹ لیے ان کے پہلو میں منال چچی کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ مغرور نکوش کی حامل جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس، سنگھار کے تمام تر لوازمات سے آراستہ، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری پلیٹ لیے کھڑی ان کی سب سے بڑی بیٹی مشال تھی۔ لائبہ حسب عادت جینز اور شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی، میک اپ سے حسن کو دوآتشہ کیے اداؤں کی بجلی گرانے کو تیار تھی۔ عماد اور اصفر ہمیشہ کی طرح ویل ڈریسڈ، ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹیں لیے اسے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ پیچھے نوکروں کا جگمٹھا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں جائزہ لے کر نظر ہٹائی اور کار رکتے ہی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ لمبا چوڑا سراپا نمایاں ہو گیا، بلیک قیمتی 2 پیس میں ملبوس، بائیں کلائی میں راڈو کی مہنگی گھڑی، جیل سے سلیقے سے جمے بال، چمکتے شوز، ہاتھ میں پکڑا مہنگے برانڈ کا موبائل۔ گزب کی پرسنالٹی، سرخ و سفید رنگت، اس پر متضاد امارت کا اتنا واضح اور بھرپور مظاہرہ، وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سامنے کھڑے نفوس کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مبہم سی طنزیہ مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا۔ آ گیا میرا ببر شیر۔ شہروز چچا جلدی سے آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا کر پرجوش انداز میں کمرے پر 2-3 تھپکیاں دی۔ کہا تھا نا میرا بھتیجا ایک دن ضرور بڑا آدمی بنے گا، لو دیکھ لو۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے منال چچی کی طرف دیکھ کر فخریہ انداز میں کہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اوئے ہوئے، منال چچی شیطان کی لہجے میں بولتی بھی آگے بڑھی اور جھٹ پٹ اس کی بھلائی لے ڈالی۔ مشال اور لائبہ کی نظریں صدقے واری ہو رہی تھی۔ اس کے گلے میں ہار ڈالے گئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ عماد اور اصفر نے جگری یاروں کی طرح استقبال کیا۔ میں نے لگتا منڈے تو بہت استقبال ہوتے پیدا ہو رہے ہیں۔ یار کیسے رہ لی 8 سال ہم سے دور، ایک بار بھی یاد نہیں آئی؟ یہ عماد تھا جو شکوے کر رہا تھا، وہ صرف ہلکے سے مسکرا دیا۔ اسے ایک جلوس کی شکل میں اندر لایا گیا۔ مین انٹرنس سے اندر داخل ہوتے سے اجنبیت کا احساس ہو اور فوراً وجہ سمجھ آ گئی۔ سارا انٹیریئر تبدیل ہو چکا تھا، وہ مانوسیت کہیں بھی نہیں تھی جس کے احساس کی خواہش لیے وہ اندر آیا تھا۔ اس نے اندر کہیں ویرانی اترتی محسوس کی۔ شہروز چچا اسے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ بے دم سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مشال اور لائبہ چائے کے لوازمات ٹیبل پر سجانے لگے۔ جو وہ کبھی ہل کر پانی تک پینا اپنی توہین سمجھتی تھی، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میموریل یونیورسٹی کینیڈا سے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں اسپیشلائزیشن کو اتنی معمولی بات نہیں تھی، تو اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ دنیا میں تعلیمی میدان میں جھنڈے گاڑنے والا وہ فرد واحد نہیں تھا۔ بڑی بات تو ارحان بہروز ملک کے سرنیم سے اندرون و بیرون ملک بنتی میلوں کی زنجیر تھی جو دن بدن وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ وقت اور تجربے کے لحاظ سے دیکھا جاتا تو اسے بزنس ورلڈ میں قدم رکھے جمعہ 8 دن ہوئے تھے، لیکن شبانہ روز کی محنت اور خداداد صلاحیتوں کی بدولت وہ اپنی ٹیکسٹائل مل کو اس مقام پر لے آیا تھا کہ 3 سال کے اندر 2 بڑے بڑے نام اس میں مرج ہو چکے تھے اور پھر کامیابیوں کا ایک تسلسل چل نکلا تھا۔ دھڑ دھڑ معاہدے ہونے لگے، حصص خریدے بیچے جانے لگے۔ تقریباً ہر چھوٹی بڑی کمپنی کا وہ شیئر ہولڈر بن چکا تھا۔ ہر جگہ اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، ایسے میں ہر جگہ اس کا ہاتھوں ہاتھ لیا جانا یقیناً کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن وہ حیران تھا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ وہ 28 سالہ نوجوان کسی ناسمجھ بچے کی مانند ان رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی پزل تھا جو حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، تلخ یادیں تھی جو ذہن کے دریچوں پر دستک دے رہی تھی۔ کئی چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے، سماعتیں زہر آلود ہو رہی تھی۔ وہ تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ مشالی سے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سرو کر رہی تھی۔ ارحان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم سی گئی۔ نفاست سے کیوٹک سے سجے گورے گورے ہاتھ، مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ رنگز پہنی ہوئی تھی۔ وہ بلا ارادہ انہیں دیکھتا چلا گیا۔ کھنکارنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مشال کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ بنا دوسری نظر ڈالے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بہت تھک گیا ہوں چچا جان، آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکلا۔ پیچھے سب پکارتے رہ گئے۔ اپنے پورشن میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ دوسرا جھٹکا کمرے میں منتظر تھا، لیکن یہ حیرت کا تھا نہ کہ بے یقینی کا۔
खुशी का बेपाया एहसास था जिसने लम्हा भर के लिए मुंजमद कर डाला। वो नम आंखों से अपने कमरे को देखे गया जो माहौसाल की गर्दिश से बरसरे बेकार रहने के बावजूद जूं का तू था। इसकी उंगलियां धीरे धीरे एक एक चीज़ को छूने लगी। वॉल्स पर लगे स्टिकर्स अभी तक मौजूद थे। नादिर और कीमती बचपन और लड़कपन की हसीन यादों के स्केचेस भी दीवारों पर मौजूद थे, पर नकूश धुंधला गए थे। पुराना डबल बेड आज भी इतना ही बोसीदा था जितना कि 8 साल पहले, लेकिन ऐसी शिकस्त की कभी न थी। कौन जाने के गुजरे माह साल में इस मेहरबाना गोश्त को किसका नरम लमस नसीब भी हुआ था या किसी बांझ को की तरह मानिद वीरान रहा था। पुराने वक्तों की यादगार खस्ता हाल बुक शेल्फ आज भी पूरे तमतराक से खड़ा था। इसकी नज़रें घूम फिर कर बेड के साइड टेबल पर मौजूद क्रिस्टल के बने हुए खूबसूरत काउंटर पीस पर जम गई। सिल्वर कलर का नाजुक और तीता से रोशनियाँ बखेरता क्रिस्टल ट्री आज भी अपनी मखसूस जगह पर मौजूद था। वो आकर इसके सामने खड़ा हो गया। खेरा होती आंखों में कई अक्स चमकने लगे। यादों का दायरा नन्हे मुन्ने हाथों से शुरू होकर तवाना बाजुओं तक फैलता चला गया। क्रिस्टल ट्री जो हमेशा बेड की साइड टेबल पर पड़ा रहता था, नन्हे हाथों की पहुंच से फजूतर था। अलबत्ता रात की तारीकी में हीरो की सी चमकती आंखें खामोशी से तका करती। वक्त बीतते आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ इस तक रसाई पा के अब वो हीरो जैसी आंखें से तकती नहीं थी, पर एक मजबूत तवाना हाथ सारी रात साइड टेबल पर धरा रहता था। खटका सा महसूस होने पर वो यादों की नगरी से निकला, पलटकर देखा और जैसे शांत साख्त हो गई। वो आंखें सामने थी, सहर से आप फूंकती, आंसुओं से जगमगाती, किसी झरने की मानिद बहती हुई, छमाछम बरसती हुई आंखें। गुलाबी होंठों पर धनक रंग मुस्कुराहट थी, फूली हुई सांस। इसे लगा कमरा 400 गुलाबों से महकने लगा। सफ़ेद हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए के अब वो वाज़ेह तौर पर देख सकता था। वही साफ शफाफ बेरया खलूस से चमकती, रजायत बयान करती, मसनूइयत से नाशना आंखें। वो बेख्तियार आगे बढ़ा था। वक्त क्या है? इंतज़ार, इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। महसूसात में दो धारी तलवार, लेकिन हैरान इंसान को माने कुन छुरी ज़िबा करता रहता। जब न दम निकलता न ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र आती है। अगर कोई अनुशे शहरोज़ मलिक से पूछता तो बिलाशुबा बेसाख्ता इसका यही जवाब होता। 8 साल नहीं, 8 सदियाँ इंतज़ार की सूली पर टंगे हुए, जहाँ हर लम्हा इसकी बेरहमानियाँ दिल ज़ार ज़ार को मज़ीद कचोके लगाती हूँ। आंखें पथरा गई हों, एहसासात महसूसात बर्फ़ की दबेस चादर ओढ़ गई हों, और फिर जैसे चुपके से वीराने में बहार आ जाए। इसकी आमद की खबरें कई दिन से गर्दिश करी थी, लेकिन तरसती मुंतज़िर आंखें दीद का एतबार मांगती थी। धड़कने बेतरतीब होने लगती थी। मुंजमन दिल फिर से धड़कने का सबब मांगता था। पाँव लटखड़ाते थे, लेकिन संभालने वाला कहाँ था। बेकरार बलबले जितनी शिद्दत से उठते इतनी तेज़ी से बरसने लगते। आज इन बलबलों को करार आ गया था, लेकिन बरसने में शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा थी। सारी महरूमियाँ, करबनाक दिल जानलेवा इंतज़ार, तंदाने शिकन हालात, तंजिया तंदो तेज़ जुमले, 8 साल का अबला पा सफ़र, वो सब फरामोश कर गई। रह गया तो सिर्फ एक एहसास तशक्कुर, अपने रब के हजूर सरबसजूद। वो रोती चली गई। बेटा, मिशाल ने इतनी मेहनत से तुम्हारा कमरा डेकोरेट किया और तुमने वहाँ ठहरना तो दरकिनार देखना तक गवारा नहीं किया। शहरोज़ चचा अफसोस भरे लहजे में कह रहे थे। इस वक्त टीवी लॉन्च में मौजूद जमा थे। आई एम ग्रेटफुल, लेकिन मैं अपने पुराने वाले कमरे में कंफर्टेबल फील करता हूँ। टीवी पर निगाहें जमाए इसने किसी की भी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मिशाल का मुंह कुछ और उतर गया। ओके, लीव दिस टॉपिक। लाइबा ने एंट्री दी। अरहान, आपने घर तो देखा ही नहीं, चले उठे, मैं दिखाती हूँ। वो इससे 8 साल छोटी होकर बड़े धड़ल्ले से इसे नाम से पुकारी थी। जहाँ अरहान के अंदर नागवारी और तैश की लहर उठी, वहीं मिशाल ने इसे घूर कर देखा, लेकिन इसे परवाही कब थी। पास आकर बाजू से पकड़ लिया। ये मेरा अपना घर है, मैं इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, मिस लाइबा शहरोज़। इसके लहजे में महसूस की जाने वाली काट थी। लाइबा खफीफ सी होकर अपनी जगह पर वापस आ गई। मिशाल खुलकर मुस्कुराई थी। शहरोज़ और मनाल ने कमाले बेनियारी से नज़रअंदाज कर दिया। अगर बीच में ये गुज़िश्ता 8 साल ना आए होते तो आज बिलाशुबा इस हरकत पर मेरी हड्डियों का सुरमा बन चुका होता। ज़हन में उभरने वाली तलख सोच होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट ले आई थी। अरहान, शादी से मुतल्लिक क्या सोचा? अब तो माशाल्लाह तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है। मिनाल चची शीरी लहजे में इससे मुखातिब हुई। शादी ही तो करने आया हूँ चची जान। वो ज़रा सा हंसा। मिशाल और लाइबा की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई, जबकि किचन में तेजी से चलते 2 हाथ यकदम साथ हुए। कोई लड़की है निगाह में? इन्होंने टटोलती नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। निगाह में या दिल में? वो शरीर हुआ। सब हंसने लगे, मगर मुंतज़िर निगाहें इसी पर टिकी नहीं कि कुछ बोले, कोई हवाला, कोई इशारा दे। मिशाल ने बेकरारी से पहलू बदला। मोबाइल में बज़ाहिर गुम अरहान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसी पल हाथों में ट्रे उठाए अनुशे लाउंज में दाखिल हुई। फर्दन सबको चाय सर्व करती हुई अरहान के पास आई तो वो जी जान से मतवज्जा हुआ। सिर्फ एक प्याली? वो आखिरी कप मिशाल की तरफ बढ़ाने लगी थी जब इसकी हैरत ज़दा आवाज़ उभरी। वो हाथ वहीं रोककर ताज्जुब से देखने लगी। जानती हो ना मुझे तुम्हारे हाथ की चाय कितनी पसंद है, इसके बावजूद ये छोटा सा इकलौता कप लेकर आई हो।
وہ ناراضی سے کہہ رہا تھا۔ انوشا مسکرانے لگی اور مشال والا کپ اس کے آگے رکھ دیا۔ ویری گڈ، وہ توصیفی لہجے میں بولا جیسے اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میرے لیے اور بنا کر لے آؤ، مشال نے حکم صادر کیا۔ تمہیں چائے نہیں بنانی آتی مشال؟ ارحان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سب ایک دم سٹ پٹا گئے۔ آتی ہے نا، مشال تو بہت اچھی کک بھی ہے اب تو، منال چچی تیزی سے بولی۔ دیٹس گریٹ، چلے پھر میشا کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں۔ کم آن میشا، اس نے مشال کو اشارہ کیا، ٹیبل پر اپنے آگے دھرے کپوں میں ایک اٹھا کر انوشا کے آگے رکھ دیا۔ پکڑو اپنی چائے۔ انوشا نے کپ اٹھا لیا۔ منال کے گھورنے پر مشال، جو کہ اچانک افتاد پر گھبرائی سٹ پٹائی ہوئی تھی، مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف چل دی۔ لائبہ کا بھی رنگ فک ہو گیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا۔ فوراً گوگل کھولا۔ ارحان نے چائے کی چسکی لے کے ایک ترچھی نظر انوشا پر ڈالی، جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے خفیف سا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ چائے بہت مزیدار بنی ہے، اور یہ اشارہ کسی کی بھی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ بجز شہروز ملک سب کی آنکھوں میں انوشا کے لیے زہر امڑ آیا تھا۔ صحرا میں ٹپکنے والا ایک قطرہ آب کوئی وقت نہیں رکھتا، لیکن صدیوں سے جلتے ذرے کے لیے وہ ابر نیسا سے کم نہیں ہوتا۔ انوشا کے اندر سرشاری کی ایک لہر اتر گئی اور امید کے موتی جگمگانے لگے۔ بچپن ہر ایک کا ہوتا ہے اور ہر ایک کے بچپن سے مختلف ہوتا ہے۔ ارحان بہروز ملک اور انوشا شہروز ملک کے بچپن کے ابتدائی چند سال اسی فلسفے کے تحت گزر گئے تھے۔ ماڈرن ٹاؤن لاہور میں 4000 گز پر محیط عالی شان گھر میں زندگی اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ گھر 2 حصوں میں منقسم تھا۔ ایک میں بہروز ملک اپنے شریک حیات ثانیہ اور 3 سالہ گول مٹول بیٹے ارحان کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جس کی معصوم شرارتوں سے گھر آنگن میں چہکاریں گونجتی رہتی تھی۔ دوسرے حصے میں شہروز ملک اپنے نصف بہتر سدرا ملک اور 1.5 سالہ بیٹی انوشا کے ساتھ مقیم تھے۔ وراثت میں ملا وہ وسیع و عریض گھر اور امپورٹ ایکسپورٹ کا پھلتا پھولتا بزنس، جس میں دونوں بھائی پارٹنرز تھے۔ زندگی ایک تسلسل سے جاری تھی، جب اچانک یہ ہواؤں کے رخ مڑے تھے۔ شہروز ملک کی 5 سال قبل خفیہ شادی کا راز کسی دھماکے کی مانند منکشف ہوا۔ ہر کوئی انگشتے بندہ رہ گیا۔ سدرا ملک کا تو کاٹو تو لہو نہیں کی زندہ تصویر بن گئی، گمسم چپ چاپ۔ جب اندر کا لاوا بہنے پر آیا تو روکنا مشکل ہو گیا۔ اپنی شبانہ روز کی محنت، ریاضت، خدمت گزاری عقارت جاری تھی۔ خوابوں کا محل زمین بوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے صبر کرتی؟ آخر اس کشمکش کا نتیجہ طلاق پر منتج ہوا، اور 1 ہفتے بعد منال بیگم نے پورے طراق سے آ کر گھر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شہروز ملک بہت خوش تھے، جبکہ 2 سالہ انوشا کی زندگی وقت کے گرداب میں پھنس گئی۔ سوتیلی ماں کا روایتی رویہ اس کی زندگی جیرن کرنے لگا۔ ایسے میں ثانیہ ملک نے وسیع القلبی کا ثبوت دیتے ہوئے بن ماں کی بچی کو اپنی مہربانہ گوش میں سمیٹ لیا۔ منال بیگم اپنی ذمہ داری میں تخفیف پر خوش تھی۔ انوشا کو تائی کی شکل میں ماں باپ مل گئے۔ ثانیہ ملک تعلیم و تربیت، ناز و نم میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہی تھی۔ اپنی طرف جاتی تو مشال اور عماد ماں کی شے پر تنگ کرتے، بڑے ہونے کا روب جماتے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے کٹتی چلی گئی۔ شہروز ملک یوں بھی لاپرواہ تھے کہ ایک عرصے بعد بیوی بچوں کے ساتھ دن رات رہنے کا موقع ملا تھا، اور کچھ ایک نئے اور ننھے مہمان کی آمد تھی۔ 5 سال پر لگا کر اڑے تھے۔ بے فکری کا وہ دور نہایت حسین اور یادگار تھا۔ وہ تائی کے آنگن میں بلبل کی مانند چہکتی پھرتی تھی۔ ثانیہ کی گود ارحان کے بعد تاحال خالی تھی، لیکن 2 بچوں کی موجودگی میں انہیں کبھی بھولے سے بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ انوشا اور ارحان دونوں ایچیسن میں پڑھ رہے تھے۔ بیسٹ فرینڈز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز بھی تھے، اور یہ کمپٹیشن دن بدن صلاحیتوں میں اضافہ کا باعث بن رہا تھا۔ نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں دونوں ہم قدم تھے، لیکن جس دن ارحان نے درختوں پر چڑھ کر چھلانگیں لگانا اور لان میں کلا بازیاں کھانا شروع کی، اس دن وہ بے تحاشا روئی تھی۔ اس سے کہیں میرے سامنے مت کیا کرے یہ سب، میں نہیں کر سکتی تو یہ کیوں کرتا ہے؟ وہ بہروز ملک کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بچپن سے جسمانی طور پر کمزور رہی تھی۔ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں سانس فوراً پھول جایا کرتا تھا۔ 8 سالہ ارحان نے غور سے اپنی کیوٹ سی کزن کو دیکھا، جس کی شکل و صورت عام لوگوں جیسی تھی، لیکن کچھ تو خاص تھا کہ وہ فوراً اپنی عادت سے تائب ہوا، لیکن صرف اس کے سامنے۔ خوشیوں کا وہ دور نہایت خوبصورت تھا، لیکن بے حد مختصر ثابت ہوا۔ ثانیہ اور بہروز ان دونوں کو اسکول ڈراپ کر کے اپنے کسی عزیز کے گھر دعوت پر گئے تھے، جب راستے میں اجل نے آ لیا۔ ہیوی ٹرالر کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ملک خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ شہروز ملک بھائی بھاوج کی ناگہانی موت کے سبب صدمے میں تھے، لیکن کب تک؟ آہستہ آہستہ دنیاوی کاموں میں الجھتے چلے گئے۔ ثانیہ اور بہروز خود منو مٹی تلے جا سوئے، جبکہ ارحان اور انوشا وقت کی بے رحم کڑی دھوپ میں جھلسنے کے لیے تنہا رہ گئے۔ منال بیگم نے کچھ عرصہ دکھاوے کے لیے ان کے ساتھ محبت بھرا سلوک رواں رکھا، لیکن جب شہروز ملک کی لاپرواہی دیکھی تو اصلیت پر اتر آئی۔ پہلی فرصت میں اسکول سے اٹھا لیا، اس سالڈ بہانے کے ساتھ کہ بچوں کے کمزور ذہن والدین کی اپنی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ پڑھائی کا اضافی بوجھ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا خود اٹھائیں گے۔ شہروز ملک کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ منال بیگم کو فری ہینڈ مل گیا۔ انوشا اور ارحان کی تعلیمی استعداد سے وہ ہمیشہ خائف رہی تھی۔ ان کے اپنے بچے شہر کے بہترین اسکول میں پڑھنے کے باوجود واجبی قابلیت کے حامل تھے۔ حسد نے تقریبی سمت رات دکھائی اور وہ آنکھیں بند کر کے چل پڑی تھی۔
अनुषा और अरहान के लिए आय का बंदोबस्त कर दिया। खाने पीने के अलावा दीगर घरेलू सरगर्मियों में भी वो सबसे अलग थलग थे, जैसे कोई उज़्व मुअत्तल। मिनाल बेगम बात पे बात इन्हें डांटती, मारने से भी न चूकती। माँ की देखा देखी बच्चे भी यही रविश अपनाने लगे। 8 साल अरहान, जिसने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था, बदसूरत रवैयों को सहकर भी चुप रहता था कि हसासियत और हालात ने उम्र से ज़्यादा तजर्बा दे दिया था। लेकिन जिस दिन इसने मिशाल को अनुषा के बाल नोचते और थप्पड़ मारते देखा तो सरापा कहर बन गया। इस दिन इसने जी भरकर मिशाल की दुर्गत बनाई। ना सिर्फ थप्पड़ मार मार कर फूले फूले सुर्ख गालों को मजीद सुर्ख कर दिया, बल्कि कैंची से बाल भी कुतर डाले। ओए होए, बहुत चंगा किता है ही गंदा टब्बर ऐसी काबर। इस तमाम कार्रवाई के दौरान अनुषा पास खड़ी तालियां बजाती रही। अरहान अपने इंतकाम पर मुतमिन बल्कि शादा फरहां था, लेकिन ये इंतकाम जितना महंगा पड़ा इसका इसे अंदाज़ा भी होता तो वो कभी फूले से भी ऐसा नहीं सोचता। मिनाल मलिक को पता चला तो इन्होंने अनुषा को मिशाल की तहवील में दे दिया और अरहान के हाथों को गरम गरम चिमटे से दागा। वो रोता तड़पता रहा, लेकिन इनकी शकील कल्बी में बराबर फ़र्क नहीं आया। आखिर वो तकलीफ बर्दाश्त न कर पाते हुए बेहोश हो गया तो उन्होंने बस की। अनुषा मिशाल से खुद को छुड़ाकर भागकर बाउल में पानी लिया, लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। अरहान का जलन और दर्द से बुरा हाल था। बूढ़ी आया जुल्म का यह हैबतनाक मुजाहरा देखकर रो रही थी। बार बार मरहम लगाने के लिए मिनाल बेगम से इजाज़त मांग रही थी, लेकिन वो अपने इरादे में अटल थी कि मिशाल से माफ़ी मांगे। आखिर इसे मिशाल के कदमों में झुकना पड़ा। मिन्नत समाजत अलहदा दास्तान थी। इस दिन के बाद से हाथ तो दूर आंखें तक न उठी। भूले भटके कोई बागी ख्याल सर उठाता तो वो एक नज़र अपने हाथों के छालों को देख लेता, लेकिन बगावत के जरासीम बहुत ताकतवर होते हैं, जैसे आग बुझने के बाद भी कोई चिंगारी दबी रह जाती है। अब देखो, अब पैसा आया ना, अब कैसे बिछ रहे हैं लानत दे मारे बेगैरत लोग। उन सारी अपने करतूत भूल गए, काले करतूत। अरहान, अनुषा ने नाइट बल्ब की मल्च की रोशनी में सिंगल बेड पर महवे इस्तराहत धुंधले से नजर आते अरहान को पुकारा। दोनों का कमरा मुश्तरका था, बिस्तर लहदा थे। आया सो रही थी। वो जवाबन उठ बैठा। अनुषा अपने बिस्तर से उतरकर इसके पास आ गई। मम्मा पापा याद आ रहे हैं, वो रिंधी हुई आवाज़ में बोली। अरहान को इसके आंसू चमकते हुए महसूस हुए। मुझे भी। इसने सर झुका लिया। अब वो इसकी तरह रो तो नहीं सकता था। मुझे इनके पास जाना है। वो एकदम से सिसकियाँ भरने लगी। यहाँ नहीं रहना, मम्मा पापा के पास जाना है, मम्मा पापा के पास। वो रोते हुए एक ही जुमले की गिरदान करने लगी। अरहान बजाय चुप करवाने के बेबस सही से देखता चला गया। इसके रोने से आया उठ बैठी और किसी तरह बहला फुसला कर चुप करवा कर सुला दिया। मगर अरहान इस रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। इस 8 साल के बच्चे का जहन आगे की सोच रहा था। बिलाकर एक तरकीब सूझी गई। शहरोज़ मलिक कारोबारी दौरे से वापस लौटे तो सानिया मलिक की छोटी बहन हानिया अब्बासी अरहान की कॉल के मौजूद थी। बच्चों की हालत ज़ार देखते आते हुए उन्होंने ना सिर्फ इनके खूब लत्ते लिए, बल्कि अरहान को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया। शहरोज़ और मिनाल के होश उड़ गए। सानिया और बहरोज़ की प्रॉपर्टी का वारिस अब अरहान था। इसे खोने का मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ धोना था। नाचारी ने हानिया अब्बासी की मिन्नत समाजत करनी पड़ी। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का वादा किया। वो मुतमिन होकर लौट गई। अरहान बहुत खुश था। खाला जो दाव पेच खेल कर गई थी, इन्हें इसकी बचकाना ज़हन अभी समझ नहीं पा सकता था। इसने तो आया के ज़रिए इसलिए कॉल की थी कि वो आकर इसे और अनुषा को यहाँ से ले जाए। वो साथ नहीं लेकर गई, लेकिन जाते समय यकीन दहानी ज़रूर करवा गई कि आइंदा से इनके साथ बुरा सलूक नहीं होगा। शहरोज़ मलिक के समझाने का असर था या कुछ और, बहरहाल मिनाल बेगम ने अपना रवैया थोड़ा बदल लिया। दोनों का एक तीसरे दर्जे के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया कि अब इसी में खुश थे। शहरोज़ मलिक का रवैया अनुषा से बदलने लगा। वो इनके सब बच्चों से शक्ल सूरत में कमतर थी, लेकिन इनका खून थी। वो इसे अपने साथ बिठाते, अपने हाथों से खाना खिलाते। मिशाल, लाइबा, अमाद, असफ़र के लिए जो भी ख़रीदते इसमें इसका हिस्सा लाजमी होता, सवाए अरहान के। अनुषा ने कभी से अपनी चीज़ें नहीं दिखाई। बाप से लाड करते करते हसरत भरी आंखों में निगाह जाती तो चेहरा उतर जाता। पता नहीं क्यों शहरोज़ मलिक की मोहब्बत अनुषा से जितनी बढ़ी थी, अरहान से इतनी नफ़रत परवान चढ़ रही थी। जब कभी वो इसे अपने सामने खड़ा करके बेइज्जत करते तो मिनाल बेगम के होंठों पर बड़ी पुरसुकून व आसूदा मुस्कुराहट होती। अनुषा को इस वक्त बाप का ये रूप जहर लगता। शहरोज़ मलिक ने इसे सरकारी स्कूल से उठाकर मिशाल अमाद के स्कूल में दाखिल करवाना चाहा, लेकिन वो अरहान के बगैर नहीं मानी थी। फिर 2-3 हफ्ते इंतज़ार ही करती रहेगी कि वो बेटी की खुशी की खातिर नफ़रत को कुर्बान कर देंगे, लेकिन हर उम्मीद का पाया तकमील तक पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। सानिया और बहरोज़ की ख्वाहिश एचिसन था, लेकिन इस ख्वाहिश का महवर और मरकज़ इस अकेली की ज़ात नहीं थी। इसने एचिसन को ख्वाबों की दहलीज से हमेशा के लिए विदा कर दिया। माँ बाप के बगैर बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। अब उसका लानती बाप होने के बावजूद वो बगैर बाप के गया और माँ तलाक लेके चली गई, अपनी औलाद की भी कर लेती। हानिया अब्बासी से किया गया वादा कुछ अरसे ही चला। वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी और शहरोज़ और मिनाल बेगम ने दोबारा पुरानी रविश अपना ली। 5वीं जमात में अरहान ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। इसे स्कॉलरशिप मिली थी। अनुषा की स्कूल में पहली पोजीशन थी। ये मामूली अचीवमेंट नहीं थी। अनुषा तो खुशी से झूम उठी, लेकिन अरहान के लबों पर मुस्कुराहट तक नहीं थी। वो चुपचाप कमरे में बेड पर लेटा साइड टेबल पर धरे क्रिस्टल ट्री को देखता रहा था, जो सानिया और बहरोज़ ने इसकी पहली सालगिरह पर ख़रीदा था। अनुषा थक हार कर नाराज़ हो गई। स्कॉलरशिप की बदौलत पढ़ाई के अखराजात पूरे होने लगे, पर दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी थी।
صحت گزرت ماہ و سال میں آدھی رہ گئی تھی، اسے متوازن غذا کی ضرورت تھی۔ کپڑے وہ جو خالہ آخری بار جانے سے پہلے دے کر گئی تھی وہ بھی چھوٹے ہو رہے تھے۔ کھلونوں سے ناتا کب کا ٹوٹ چکا تھا، پر دل ایک سپورٹس سائیکل کے لیے للچاتا ضرور تھا، جس کا وعدہ بہروز ملک نے کیا تھا، جو اب کبھی وفا نہیں ہونا تھا۔ ایسے میں انوشا اس کے ہم قدم تھی، وہ اس کی مشکلات سے آگاہ تھی اور انہیں دور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی۔ اس کی نوٹ بکس ابھی ختم نہیں ہونے پاتی تھی کہ نہیں آ جاتی تھی، جیومیٹری باکس ہمیشہ بھرا رہتا۔ منال بیگم ارحان کے اسکول سے آتے ہی غیر ضروری کاموں کے لیے ادھر ادھر دوڑاتی رہتی تھی، اور یہ سلسلہ رات تک جاری و ساری رہتا۔ ایسے میں اس کے ہوم ورک کا فریضہ بھی انوشا سر انجام دیتی۔ ارحان کو یاد نہیں تھا کہ چند ایک مرتبہ کے علاوہ اس نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہو۔ دونوں کی لکھائی ملتی جلتی تھی، اس لیے ٹیچرز کو بھی کبھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ کبھی ارحان کا دل باغی ہونے لگتا۔ منال بیگم کی حد سے زیادہ سختی اور ذلت میں سلوک، چچا کی نفرت، ان کے بچوں کا روب و ادب اور انوشا کے احسانات۔ دل چاہتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں نکل جائے، لیکن جاتا کہاں؟ خالہ ماموں کا خیال ذہن میں آتا، وہ شدت سے نفی کرتا۔ زندگی کی اتنی عرضت تھی کہ وہ اسے تجربوں کی بھینٹ چڑھا دیتا۔ ذہنی کشمکش میں آخر ایک دن اپنے ٹیچر کے سامنے دل کھول گیا۔ سر فیض ایک شفیق اور نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے چند مہینوں میں سر فیض کی مالی اور اخلاقی مدد کے طفیل وہ 6 سے 7ویں کلاس جم کر کے 8ویں میں پہنچ گیا۔ سر فیض کی مہربانی سے وہ ان کی اکیڈمی میں چھوٹی کلاسوں کو ٹیوشن دینے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی بہت آمدنی ہونے لگی اور گھر کے کاموں سے بھی نجات مل گئی۔ اسکول سے آتے وہ سیدھا اکیڈمی چلا جاتا، وہی ہوم ورک بھی نپٹا لیتا۔ نقصان یہ ہوا کہ سیلف میڈ کہہ کر ماہانہ پاکٹ منی کے نام پر جو چند ٹکے ملتے تھے وہ بند ہو گئے۔ اس نے متعلق پرواہ نہیں کی اور ابھی سے گائیڈ لائن مل گئی تھی، ہاتھ میں ہنر آ گیا تھا محنت کا۔ پھر اسی محنت کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے اس نے نہ صرف میٹرک شاندار نمبروں سے پاس کیا بلکہ اسکالرشپ بھی حاصل کی۔ انوشا تب 8ویں میں تھی، منال بیگم جل کر کوئلہ ہو گئی۔ مشال بھی میٹرک میں تھی اور ان کا ارادہ اسے ڈاکٹر بنانے کا تھا، لیکن اس کے نمبر اتنے کم آئے تھے کہ میڈیکل کا میرٹ نہیں بن سکا۔ چنانچہ اس کا غصہ بھی ارحان پر اترا۔ سارا دن وہ بلا وجہ نوکروں پر چیختی چلاتی رہی اور بات پہ بات انوشا ارحان کو ڈانٹتی رہی۔ وہ دونوں اتنے خوش تھے کہ اس ڈانٹ ٹپٹ کا ذرا برابر کھاتے میں نہیں لائے۔ خوشیاں ان کے لیے ایک نایاب چیز کی طرح تھی، اور نایاب چیزیں بار بار کہاں ملتی ہیں۔ کالج کے بعد یونیورسٹی کا دور شروع ہو گیا۔ انوشا کی خواہش کے مطابق اس نے UET میں ایڈمیشن لیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ارحان کے لیے UET کا خواب وہ پچھلے 3 سال سے دیکھتی آ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ارحان کی دن رات کی محنت اپنے لیے کم اور اس کے خواب کی تعمیر کے لیے زیادہ تھی۔ دنیا میں صرف ایک وہی تھی جو اس سے مخلص تھی، جس کے لیے وہ اپنے آپ سے مقدم تھا۔ وہ اس کے خوابوں کو کیسے نظر انداز کر دیتا جس کے خوابوں کا محور و مرکز اس کی ذات تھی۔ وہ اس کا سب کچھ تھی، اور پھر وہ یادگار دن بھی اس کی زندگی میں آیا جب وہ UET سے شاندار تعلیمی ریکارڈ، بے شمار اعزازات و سرٹیفکیٹس لے کر رخصت ہوا۔ یونیورسٹی لائف ایک ماحول نہیں پورا جہاں ہوتا ہے، لیکن ان آزاد فضاؤں نے ارحان کے معمولات پر بہت زیادہ اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ باقاعدگی سے سارے لیکچرز اٹینڈ کرتا، فری پیریڈز میں اور یونیورسٹی سے آف کے بعد بھی لائبریری میں گھسا رہتا۔ ابائی جوانی میں وجاہت ٹوٹ کے برسنے لگی تھی، شباب کا رنگ دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت متاثر کن بلکہ سحر انگیز تھی، انداز تکلم شیریں و دل نشیں تھا۔ اس کے مدلل دلائل، دو ٹوک انداز، سنجیدگی اور متانت مقابل کو گرویدہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے لائق فائق اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی کا جانا پہچانا نام تھا۔ وہ کون سا میدان تھا جہاں اس کی کامیابی کے جھنڈے نہیں گڑے تھے؟ ایک اور میدان صنف مخالف کا دل تھا، وہ جہاں سے گزرتا نگاہیں قدموں میں بچھی ملتی، وہ بے نیاری سے گزر جاتا، یہ اس کا میدان نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں دوران تعلیم وہ اس صنف کے سائے سے بھی بچتا آیا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ماریہ ظفر آئی۔ وہ زندہ دل، شوخ، بات پہ بات کہہ کے لگانے والی، محفل کو منٹوں میں گلزار بنا دینے والی لڑکی تھی۔ ارحان کو اس کی چلبلی عادت نے متاثر کیا، اس لیے اس نے خود جب اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو بلا تعامل تھام گیا۔ یونیورسٹی میں ان کی دوستی کے خوب چرچے ہوئے منسٹر کی بیٹی کے ساتھ تعلق کو جتنا بھی اچھالا جاتا کم تھا۔ وہ فلرٹ نہیں تھا کہ اسکینڈلز کی زد پر رہتا، پر آئے دن اس کے اسکینڈلز بننے لگے۔ وہ لڑکیاں جو پہلے صرف دور سے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی، اس کے ساتھ اپنے سچے جھوٹے ریلیشن کو نمک مرچ لگا کر پھیلانے لگی۔ وہ اگنور کرتا کہتا کہ یونیورسٹی کا دور تمام ہوا، لیکن ماریہ ظفر سے اس کا تعلق برقرار رہا۔ ارحان کی BSc پری انجینئرنگ اور انوشا کی پری میڈیکل میں پوزیشنز آئیں تو منال بیگم جل بھن کر کوئلہ ہو گئی۔ اس وقت انہیں چاروں شانے چت کر رہا تھا۔ ان کے چاروں بچے سر توڑ کوششوں کے باوجود تعلیمی میدان میں بری طرح ناکام تھے، اور جن کے مقدر میں ناکامی ہونی چاہیے تھی، کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی۔ سب تدبیریں الٹی گئی، لیکن نئی امید پہ ابھی بھی کچھ باقی تھا۔ ماریہ ظفر سے ارحان کے تعلقات صرف باہر تک محدود نہیں رہے، وہ ان کے گھر تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ ہر فنکشن میں اس کی پریزنس ضروری ہوتی۔ ماریہ کے والد ظفر فاروقی کی وساطت سے وہ کاروباری حلقوں میں جان پہچان پیدا کر چکا تھا۔ ٹیکسٹائل اس کا میدان تھا، اور اس سے متعلق اس کی معلومات اگلے کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی۔
तजर्बा अगर प्रैक्टिकल्स का मोहताज ना होता तो इसमें दान का बेताज बादशाह था, लेकिन ये अमली तजर्बा इसकी राह का रुकावट बन गया। इसे सरमाए की ज़रूरत थी और सरमाया कहाँ से आता। शेरोज़ मलिक को अरसा हो गया था इसकी ज़रूरियात से लाताल्लुक़ हुए। खुद इसकी अपनी हैसियत इतनी थी कि ज़रूरतें पूरी हो जाती। मारिया इसकी मुश्किलात से आगाह थी और इन्हें ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़म। इसे यकीन था कि रहान इसकी ऑफ़र को माइंड नहीं करेगा, मगर जब इसने इसे फाइनेंशियल हेल्प की ऑफ़र की तो इसका रिएक्शन इसे हैरान कर गया। इसने साफ इनकार कर दिया। भीख की कमाई से महल खड़े करने से बेहतर है मैं झोंपड़ी में गुजारा कर लूँ। ये भीख नहीं है अरहान, मारिया ने कहना चाहा। हौसला, हिम्मत और अलूल अज़मी, एक सेहतमंद, मजबूत और मुकम्मल जिस्म रखने के बावजूद आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो ये भीख ही होती है, बल्कि भीख की बदतरीन शक्ल, और ऐसा इंसान बदतरीन भिखारी है। डोंट माइंड रिया, लेकिन मुझे भिखारी नहीं बनना। अगर मैं वो हासिल नहीं कर पाया जो मैं चाहता हूँ तो मैं वो भी नहीं बनूंगा जिसकी ऑफ़र तुम मुझे कर रही हो। इसकी बात कता करके तेज़ तेज़ लहजे में बोलते हुए इसने अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह किया। मारिया ज़फ़र दिल में सोच कर रह गई। अरहान ने इसी शाम स्टडी रूम में बैठकर अपने सारे मसाइल शेरोज़ मलिक के गोश गुजार कर दिए। वो न जाने किस दिल से बैठे से बर्दाश्त कर रहे थे। पैसों का मुतालबा सुना तो हत्थे से उखड़ गए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे नवाबजादे के लिए? मैं आपसे नहीं मांग रहा चाचा जान, मैं अपने पैसे, वो पैसे मांग रहा हूँ जो मेरे पापा ने अपना खून पसीना एक करके कमाए थे। इसने दिल कड़ा करके कहा। क्या कहा? तुम्हारे बाप के पैसे? अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? तिजोरियाँ भरी छोड़ कर गया था तुम्हारा बाप जिसका मुतालबा कर रहे हो। करोड़ों का कर्जा लाद कर गया था मेरे सर पर, जिसका पहाड़ मैंने उतारा। कहो तो वो दे दूँ। वो तिलमिलाते हुए जहरीले लहजे में बोले। अरहान ने खून के कई घूंट अंदर उतारे। अंस अंकल बहरोज़ मलिक के वकील पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और इनकी मेहरबानी से ये बिल मेरे हाथ लगी है, जिसकी रूह से पापा की तमाम तर प्रॉपर्टी के वारिस मैं और अनुशी हैं। ज़ाहिर है वो कर्ज़े तो हमारे नाम नहीं करेंगे। इसने जेब से पेपर निकाल कर इनके सामने लहराए। शेरोज़ मलिक तंजिया मुस्कुराए। तो इन्हें जैसे मज़ा है, ये विल पढ़ लें तो की वजाहत हो जाएगी। इसने पेपर्स आगे बढ़ाए। मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, मुझे रीडिंग पसंद नहीं है। बरखुरदार, इन्होंने पेपर्स हवा में उड़ा दिए। वो वकील अगर इतना ही मुखलिस होता तो सालों पहले बहरोज़ का वसीयतनामा मेरे हवाले ना करता, और अगर तुमने इसे गौर से पढ़ा होता तो इस वक्त मेरे सामने ना होते, मगर अब पछताए क्या होते। वो मुस्कुरा रहे थे। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो उलझा। बहुत नासमझ हो तुम, इसीलिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठे हो। इनके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। मतलब ये कि पैसा हर दर्द की दवा, और यही दवा मैंने तुम्हारे अंस अंकल को दी थी जो इसने वसीयतनामे के बदले कबूल कर ली। ये वसीयतनामा फर्श पर पड़े पेपर्स की तरफ इशारा किया। मेरे हुक्म पर तैयार किया गया था, जब इसने मुझे आए रोज़ तुम्हारे इसके पास लगते चक्रों के बारे में बताया। ये तुम्हारी आजमाइश थी ताकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देख सकूं, और वो सामने आ गया। आज तुम वसीयतनामा लेकर आए हो, कल को कानूनी चाराजोई करने चल दोगे। तुम आस्तीन के सांप हो जिसे मैं अपने घर पर रखकर पालता रहा, लेकिन डसने की नौबत नहीं आएगी। मैं इससे पहले तुम्हारा सर कुचल दूंगा। सफदर, इन्होंने नौकर को आवाज़ दी। जी साहब। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। दराज से खाकी लिफाफा निकाल कर दो मुझे। इन्होंने रहान की तरफ देखते हुए कहा, जो शॉक्ड खरा इनका मकरूह चेहरा नमूदार होता देख रहा था। सफ्तर ने लिफाफा निकाल लाकर इन्हें दे दिया, जो इन्होंने रहान के मुंह पर फेंका। ये तुम्हारा आक नाम है, रिश्ते का लिहाज करते हुए बख्श रहा हूं, वरना उम्मीद है दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाओगे। नाउ गेट लॉस्ट। उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अरहान पत्थर का हो गया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सरसराती हुई आवाज़ इसके लबों से निकली। पहले अपने करतूत नहीं देखते पे, अब कैसे उसके सामने बिछते जा रहे हैं, सिर्फ उसके पास पैसा आया इस वजह से। मैं बताती हूँ। मनाल बेगम अंदर दाखिल हुई, चारों बच्चे पीछे थे। पकड़ो इसको, धक्के देकर घर से बाहर निकालो। कमीना, हरामी, मरदूद, जिस थाली में खाए इसी में छेद किया। एहसान फरामोश कमीने, माँ बाप की कमीनी औलाद। अपने चचा पर धोखे का इल्ज़ाम लगा रहे जिन्होंने बाप बनकर पाला, कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बाहर निकालो इस मनहूस को। वो बावज़ बुलंद चिल्ला रही थी। अम्माद असफर ने इसे गिरबान से पकड़ा। हाउ डेयर यू, वो गुर्राया। अमाद असफर ने इसको एक झटके में ज़मीन बोस कर दिया। हरामी, कमीने, मिनाल बेगम ने इस पर गालियों की बौछार कर दी। कमीना मैं नहीं, कमीने आप लोग हैं जो मेरे हक़ पर डाका डाल रहे हैं, वो चिल्लाया। हरामखोर, गासिब, शर्म नहीं आती यतीम का हक़ मारते हुए? इतने साल आप लोग मेरी प्रॉपर्टी पर ऐश करते रहे, मुझे तरसाया जाता और अब धुतकारा भी जा रहा है। मैं जेल में डलवाऊँगा तुम सबको। इस हक़ तलफ़ी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को। तुझे इस काबिल छोड़ेंगे तब तो फिर ना। अमाद और असफर इस पर पल पड़े। अरहान ने असफर का मुक्का बचाते हुए अमाद के पेट में घुटना रसीद किया। दूसरे पर इसका पंच अमाद का जबड़ा हिला गया। डेल डोल में इन दोनों पर भारी था, लेकिन नौकरों की इस फौज का क्या करता जिन्होंने मनाल बेगम के हुक्म पर इसे ठोकरों पर रख लिया। लम्हों में हुलिया बिगड़ कर रह गई। बस कुछ मिनटों का खेल था। थोड़ी देर बाद वो सारो सामान समेत सड़क पर पड़ा दर्द का एक समंदर अबूर कर रहा था। कोई क़यामत सी थी जो अनूशे शेरोज़ मलिक के वजूद पर बिजली बनकर गिरी थी। सांसें साख्त हो गई थी। दिल ने पल के पल धड़कना छोड़ दिया। नीलो नील पट्टियों से चकड़ा आहों कराहों को दबाता वो वजूद था जिसके वो कांटा भी चुभना गवारा नहीं कर सकती थी। इसे छूकर गुजरने वाली गर्म हवाओं तक से इसे नफ़रत थी, तो इसने नफ़रत का क्या आलम होता जो इसकी इस हालत के ज़िम्मेदार थे। वो जुनूनी हो रही थी। दिल से आ रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। एक ज्वालामुखी थी जो अंदर ही अंदर उबल रहा था, जिसे कहीं ना कहीं तो निकलना था। वो आंसुओं की सूरत में निकलने लगा।
बेबसी और इश्तियाल आप में ढल गए। नीम गनूदा अरहान की आंखें खुली तो इसे हिचकियाँ ले लेकर रोते पाया बेकाब भर कर रह गया, इसलिए इसे अपना पता बताने से गुरेजा था। अनुशे ने कहतज़दा आवाज़ में इसे पुकारा। इसने तड़प कर सर उठाया, वरमज़दा आंखों से वो इसे देख रहा था। अरहान, इसका नाम टूट टूट कर नुशे के लबों से अदा हुआ। मत रो अंशा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो दिक्कतों से उठकर बैठा और इसके आंसू पहुँचने लगा। अनुशे की हिचकियाँ बेकाबू हो गई। इसका हाथ आंखों से लगाते हुए बिलक बिलक कर रो दी। अरहान ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। दूसरे पल इसे खींच कर खुद में भेज लिया। वो इसके सीने पर ढह गई। इसके आंसू पर बंद बांधने का ये वाहद तरीका था जिसका हक सिर्फ फ़र्द वाहद को ही था, लेकिन आज ये भी कारगर नहीं था। आंसुओं का मरहम सबसे कीमती होता जो किसी के ज़ख्मों पर रखा जाता। अरहान का सारा दर्द न जाने कहाँ जा सोया, पर आंसुओं का दर्द बाकी रहा। जलती आंखें इसका अक्स थी। अनुशा ने रो रो कर आंखें के सोते खुश कर डाले थे। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी अरहान, जहाँ तुम नहीं वहाँ मेरा क्या है। वो इसके सीने में छुपी हुई आंसू बहाते हुए कह रही थी। तुम जाओगी अंशा, तुम्हारा वहाँ सब कुछ है। वो इसके बालों में उंगलियाँ फेर रहा था। सब कुछ? बस इसकी मेरा सब कुछ तो तुम हो अरहान। फिर भी तुम वहाँ जाओगी अंशा, इसने मजबूत लहजे में कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो मजबूती से इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भेज गई। अरहान ने बेबसी का गहरा एहसास अंदर उतरता महसूस किया। मेरी बात समझने की कोशिश करो अना, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ मत समझाओ तुम मुझे। वो इंसानी जल्लाद है जिनके दरमियान तुम मुझे भेजना चाहते हो ताकि मैं खुद खुद कर मरती रहूँ। यही चाहते हो ना तुम? तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, मुझसे पल पल नहीं मरा जाएगा अरहान। वो रो रही थी। बच्चों जैसी बातें मत करो, इसने खिड़का। मत भूलो कि इस घर में मामा पापा की यादें बिखरी हुई हैं। मुझे आज भी वो मुजस्सम चलते फिरते दिखाई देते हैं। वो वहाँ हमारे लिए, हम इन्हें तन्हा कैसे छोड़ दें ना। वो जज्बातियत के ज़रिए से तो तुम तो नहीं होगे ना वहाँ पर। इसने भीगी पलकें उठाकर इसे देखा। तुम तो होगी ना। इसकी पलकों पर लरसती शबनम को धीरे से चुनने लगा। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? मेरे साथ भी कैसे रह सकती हो? मेरे साथ भी कैसे रह सकती हो? तो रख लो ना। वो सिसक कर दोबारा इसके कंधे से लग गई। अरहान का गाल इसके बालों पर टिक गया। मैं कब इनकार करूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जो खुद बेसहारा हो वो किसी को क्या सहारेगा। मेरी मजबूरी को समझो अंशा। तुम मुझसे दूर सही, लेकिन महफूज तो होगी। मेरी किस्मत में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना लिखा है। तुम्हें हम सफ़र कैसे करूँ? काश मेरे बस में कुछ होता तो तुम्हें यूँ बिना जुर्म सजा ना सुनाता। वो अजहद रंजीदा और मलूल था। अनुशा ने इसके कंधे से सर हटाकर इसकी आंखों में झांका। तुम बहुत कुछ कर सकते हो अरहान। तुम पापा पर केस कर सकते हो। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इस घर पर तुम्हारा हक है। वो कैसे बेदखल कर सकते हैं तुम्हें? अरहान इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। कानूनी पेचीदगियों से बेखबर वो जज्बाती लड़की जज्बातियत से मसाइल के हल ढूंढ रही थी। आहिस्ती से वो नफ़ी में सर हिला गया। हर रास्ता बंद है अंशा। रास्तों को अगर हमसे ज़िद है तो यूं ही सही, लेकिन वो हमारी मंजिल की लगन ख़त्म नहीं कर सकते। हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे अरहान। अरहान की आंखों से इस्तफामिया तासुर छलकने लगा। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पापा तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देते, ना दे, मैं दिलाऊंगी तुम्हें तुम्हारा हक। पापा के सेफ के नंबर्स मुझे पता है, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स। अरहान ने इसकी लबों पर उंगली रख दी। बस अंशा, मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं। अरहान, मैं कहा ना, मज़ीद एक लफ्ज़ भी नहीं। इसने सख्ती से इसकी बात कता की। मैं इसी गिरी हुई हरकत का सोच भी नहीं सकता। मामा पापा की तरबियत पर थप्पा लगाना मुझे मंजूर नहीं। आज बज़ाहिर खाली हाथ हूँ, लेकिन अगर अपनी इक़्तिदार, अपनी तरबियत खो दी तो सही मानों में बिल्कुल तहीदामा हो जाऊँगा। यकीनन तुम मुझे ऐसे देखना नहीं चाहोगी। हौसला रखो ना, जो मेरा है वो मेरा ही है, वो किसी और को नहीं मिलने वाला। ये तकदीर का फ़ैसला है। क्या तुम तकदीर के ख़िलाफ़ जाना चाहती हो? अनुशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर सी लो अपने लबों को कि कभी कोई गिला भूले से भी अदा ना होने पाए। तुम यहाँ से घर जाओगी और वहाँ अच्छी बेटी की तरह रोगी जैसे आज तक रहती आई हो। इमोशनल मत होना अंशा, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। वो नसीहतों के पलंदे इसके हाथ में पकड़ा रहा था और अनुशा का दिल डूबता जा रहा था। इसके ज़ख्म भरने में 1 हफ़्ता लगा। वो रोज़ाना फ्लैट पर पहुँची होती जो इसके किसी दोस्त की मलकियत था और वहाँ आर्जी तौर पर मुकीम था। मारिया ज़फ़र से अनुशा की पहली मुलाकात वहीं हुई और अरहान के हवाले से अपने लिए इसकी आंखों से झलकती नफ़रत का इदराक भी। वो दंग रह गई। अपने और अरहान के माबैन किसी अनदेखी दीवार का एहसास होने लगा। चुपके से कई बार इसने मारिया से खुद का मवाजना किया और दिल में सोच कर रह गई। वो इससे हज़ार दर्जे बेहतर थी। अरहान 1.5 हफ्ते में मुकम्मल सेहतियाब हो गया, मगर मुस्तकबिल सवालिया निशान की मानद सामने आन खड़ा हुआ। वो पहरों लेटा कलाओं में घूरता रहता। अनुशा से इसकी हालत देखी नहीं जाती। जब भी एक दिन फैसला के बिला तरद्दुद अमल भी कर डाला। करोड़ों रुपए का चेक जब अरहान के सामने रखा तो वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। मैंने मामा सानिया की सारी ज्वेलरी गिरवी रखवा दी है, इसने नज़रें झुकाकर बताया। अरहान का रद्दमल देखने की हिम्मत इसके अंदर नहीं थी। चंद सानिया खामोशी रही, फिर इसके अरहान के चेक उठाते देखा। कहाँ पर? वो इसे तय करके वॉलेट में रख रहा था। अनुशा ने बैंक का नाम बता दिया। आओ चले। वो खड़ा हो गया। अरहान, अनुशा ने इसका बाजू पकड़ा। मैंने कुछ गलत नहीं किया और जो किया वो गलत नहीं है। वो मेरी भी माँ थी। इनकी चीज़ों पर मेरा भी इतना ही हक बनता है जितना कि तुम्हारा। वो इसे बावर करवा रही थी। अरहान मुस्कुराया। कम मौन अंशा, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत है। वो इसे कलाई से थाम कर बाहर ले आया। अगले 2 घंटों में करोड़ों रुपए अरहान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। इससे अगले दिन अनुशा ने कॉलेज बंक किया।
فلیٹ میں ارحان کے پہلو میں بیٹھ کر اس نے انوشا کے لیپ ٹاپ پر میموریل یونیورسٹی کا آن لائن فارم فل کیا۔ یہ ارحان کا فیصلہ تھا جس پر انوشا قطعی متعارض نہیں ہوئی۔ وہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا تھا جس کی کبھی اس نے خواہش کی تھی، مگر وقت کے تازیانے منہ کے بل گراتے رہے تھے۔ اب کی بار یہی تازیانہ اپنے خواب شرمندہ کی تکمیل کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اسے وقت کو پلٹ کر جواب دینا تھا اور انوشا اس کی ہمسفر و ہم خیال تھی۔ وہ راستہ ڈھونڈنے کو پرعزم تھے اور راستہ مل گیا تھا۔ نہ صرف مل گیا بلکہ از خود رکاوٹیں ہٹا کر خوشنما منزل کی نوید دے رہا تھا۔ پر راستہ جتنا بھی سہل و سفر تو شرط ہے، وہ راستوں کو سہل بنا کر منزل کا تعین کر کے اپنے اپنے راستے جدا کر بیٹھے تھے۔ اب سفر کی ہمت نہیں تھی، کیسے چل پاتے ایک دوسرے کے بنا۔ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں کھڑے تھے اور انوشا کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ سیلاب پر بند باندھو نا، میں ڈوب رہا ہوں۔ وہ ان لڑکتے موتیوں کو انگلی کی پور پر چننے لگا۔ انوشا کے آنسو مزید تسلسل سے بہنے لگے۔ ہائے ارحان! دونوں نے مڑ کر دیکھا، ماریہ ظفر کھڑی تھی۔ ٹریفک جام میں پھنس جانے کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچی تھی۔ ہیلو ریا! ارحان مسکرایا۔ وہ اس کے قریب آگے اداس نظروں سے تکنے لگے۔ میں یہاں تمہیں سی آف کرنے نہیں آئی بلکہ یہ بتانے آئی ہوں کہ کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایگزیکٹ 2 ماہ بعد میں بھی تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں۔ انوشا نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ ماریہ ظفر کو اتنی کیئرلیس مت سمجھ لینا، اسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ خبردار جو اونچی ہواؤں مڑنے کی کوشش کی تو۔ انوشا کو نظر انداز کر کے وہ ارحان سے مخاطب تھی اور انوشا کا سارا چین و سکون اور قرار رخصت ہو گیا تھا۔ اپنی چیزوں کی حفاظت پاس گشت کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ دل یکدم بے تحاشا گھبرانے لگا۔ ارے مسز الوی، یہ بھی یہاں ہے؟ ماریہ کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی سیل کان سے لگائے لڑکی پر پڑی تو وہ چونکی۔ ایکسکیوز می ارحان، میں ذرا ان سے مل لوں۔ وہ ایکسکیوز کر کے چلے گی۔ ارحان مجھے پیاس لگ گئی ہے، انوشا نے کہا۔ اب بتا رہی ہو، وہ اسے دیکھ کر خفگی سے بولا جس کا چہرہ پیاس کی شدت کا گواہ تھا۔ وہ کینٹین پر آگے ارحان نے اسے سافٹ ڈرنک خرید کر دی، خود اپنے لیے جوس لیا اور چیئرز پر آ کر بیٹھ گئے۔ انوشا کی سماعتیں ابھی تک ماریہ کے الفاظ کے زیر اثر تھی۔ کوئی پرابلم ہے انشا؟ ارحان نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ انوشا نے اس کے ہاتھ میں مقید اپنا ہاتھ بغور دیکھا اور آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا؟ وہ ہلکا سے اس کی سمت جھکا۔ انوشا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ارحان؟ وہ جی جان سے متوجہ تھا۔ انوشا کے لب کانپے۔ تم میرے ہو نا ارحان؟ صرف میرے؟ کس مان سے اس نے پوچھا تھا جس میں کسی خدشے کی ملاوٹ نہیں تھی۔ الفاظ میں وہ شدت تھی کہ گویا روح کے دھاگے تک سربستہ سوال ہو۔ ارحان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ہولے سے اس کے لبوں کو چھوا۔ یہ کیوں پوچھا تم نے؟ اس کی ضرورت تھی انشا؟ ارحان تو ازل سے تمہارا، صرف تمہارا۔ الفاظ تھے کہ مزردہ حیات نو وہ پھر سے جی اٹھی، مسئلے گلاب کھل گئی۔ ارحان کا ہاتھ اس کی آرزوں پر سرسرا رہا تھا۔ انوشا کو اپنے گال تمتماتے ہوئے محسوس ہوئے اور وہ کچھ نہیں سوچا تو اس کے فراق سینے میں منہ چھپا گئے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کر کے اس سمے وہ جیسے دنیا مافیا سے بے خبر تھے اور کچھ فاصلے پر موجود ماریہ ظفر کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ چلا گیا اور انوشا کے لیے زندگی وہیں تھم گئی۔ پہروں بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی، آنکھیں ہمہ وقت متورم اور سوجن زدہ رہتی۔ رت جگہوں کے عذاب ان کا اثاثہ بن گئے۔ وہ نظر سے دور ہوتا تھا تو یہ بینائی کھونے لگتی تھی۔ 7 سمندر پار چلا گیا تو دل دھڑکنے سے انکاری تھا کہ دھڑکن تو کہیں اور تھی، لیکن پھر بھی وہ دھڑکتا تھا۔ ارحان تو اصل سے تمہارا، صرف تمہارا۔ باز گشت امید بن کر دھڑکتی تھی۔ وقت رخصت وہ اس کی پیشانی چوم کر گیا تھا۔ پرحدت سانسوں کی مہکاریں لمس بن کر آرزوں پر دوڑتی تھی اور مسئلہ گلاب تھی۔ نادیدہ بازوں کے حصار میں وہ رہتی تھی۔ کوئی چپکے سے آ کر باہوں میں پھر لیتا، کھینچ کر خود میں سمو لیتا۔ وہ پیش بندی چاہتی، وہ پیش قدمی کرتا، خوابوں میں آ کر سوتے سے جگاتا۔ دن رات خواب و خیال، سوچیں، حرکات، حسیات، محسوسات، وہ کہاں قابض نہیں تھا۔ ہر چہرے پر اس کا گمان ہوتا۔ وہ اپنے وجود تک میں اس کی خوشبو پاتی۔ اسے خود سے چرا کر وہ اپنا آپ اسے دان کر گیا تھا۔ گلشن راہ میں ارحان کا ذکر شجر ممنوعہ بن چکا تھا۔ اسے بھلا دیا گیا تھا۔ وہ یادوں سے ایسے مٹ گیا تھا جیسے کوئی حرف غلط۔ شہروز اور منال کو پہلے اس کی طرف سے تشویش تھی، پھر اسے مطمئن دے کر بے فکر ہو گئی۔ یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا وہ کتنی مطمئن تھی۔ اپنے مارے باندھے چلتی سانسوں سے بیزار تھی، شاید ہمیشہ کے لیے ان کا گلا گھونٹ دیتی اگر وہ انہیں اپنے تابع نہ کر گیا ہوتا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا وہ شہروز ملک کا گریبان پکڑے، انہیں اتنا جھنجھوڑے کہ ان کا مردہ ضمیر زندہ ہو جائے، انہیں اس آگ کا احساس دلائے جو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ زیادہ کی حوث کیا اتنی طاقتور ہوتی کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جائے۔ وہ ناانصافی کے مرتکب کسی اور سے تھے اور ناانصافی ان کے اولاد کے حصے میں آ رہی تھی۔ لقمہ حرام اس دنیا کی شاید سب سے بڑی سزا ہے کہ بھلائی کا گمان تک انسان کے پاس نہیں پھٹکتا۔ کتنے بد نصیب تھے وہ، سوچے پیش در پیش ذہن میں چلی آتی۔ ارحان کے ساتھ کی گئی زیادتی سے نہیں بھولتی تھی اور اس پر متضاد یہ احساس کہ اس کا باپ خائن ہے، کچوکوں پر کچوکے لگاتا۔ وہ بے نیاز نہیں بن سکتی تھی پر بننے لگی۔ انسان جب کوئی سبیل نہیں پاتا تب وہ بے حس ہونے لگتا ہے، راہ فرار پانے کی صحیح کرتا ہے۔ وہ بھی یہی کرنے لگی، لیکن تقدیر کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ وہ کالی سے تھکی ہاری گھر لوٹی تو لان میں اشیاء کا ڈھیر لگا کر دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی۔ شہروز، منال، مشال، لائبہ، اسفر، عماد سب موجود تھے۔
नौकर अंदर से सामान ला कर रख रहे थे। एक फर्बी माइल शख्स सामान को गौर से देखता छूकर तसल्ली कर रहा था और इसकी हिदायत के मुताबिक सामान को ट्रकों के ऊपर लोड किया जा रहा था जो कदरे फासले पर खड़े थे। अनुशे बेयकीनी दुख और सदमे के ज़ेरे से खड़ी की खड़ी रह गई। बेनियाजी बेहिसी का खौल एकदम चटका। ये सब क्या हो रहा है पापा? शेरोज़ मलिक के पास पहुँच के इसने हत्तल बसाता नफस पर काबू पाते हुए पूछा, जो अंदर उठते हुए बाल के बाइस पे काबू हुआ जा रहा था। तुम आ गई? इन्होंने गहरी नज़र इस पर डाली। हमने बहरोज़ के पोर्शन का सारा सामान नीलाम कर दिया। पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा था, किसी के काम ही आ जाएगा और हमारा इरादा दोनों पोर्शंस को एक करने का, इसलिए हिस्सा खाली किया जा रहा था ताकि जल्द अज जल्द काम शुरू करवा जा सके। इन्होंने बताया। आप 1 मिनट अंदर आकर मेरी बात सुनेंगे? इसने तहम्मुल से कहा। वो अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। अनुशे पीछे थी। मिनाल बेगम की जहरखंद नज़रों ने मेन एंट्रेंस में गायब होने तक इसका पीछा किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? वो लाउंज में इनके रूबरू खड़ी थी। क्या? बेखबरी की हद थी। आपको नहीं पता? इसकी कनपट्टियाँ सुल गई। वो सिर्फ सामान नहीं, आपके मरहूम भाई और भावज की यादें हैं जिन्हें आप कोड़ियों के मोल इस कबाड़िए के हाथ बेच रहे हैं। यादों का मुकाम दिलो दिमाग में होता है अनुशे, वो मेरे दिल में और हमेशा रहेंगे। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं इनकी यादों को बेच रहा हूँ? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस सामान को फ़रोख्त करना ज़रूरी था। कितना अजीब लगता है, घर का एक हिस्सा आबाद और दूसरा बैरान अलग थलग। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा घर मुकम्मल हो रहा है। डोंट बी इमोशनल। माजी की यादों से निकलो बेटा। हाल को देखो, वक्त और इसकी ज़रूरियात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो इसके बहते आंसू से नज़रें चुराकर धीरे धीरे समझाते हुए बोले। वाओ, व्हाट अ फिलॉसफी। इसने उल्टे हाथ की पुश्ते आंसू साफ किए। शायद इसी कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी पर अमल करते हुए आपने अरहान को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। अनुशे, वो एकदम गुस्से में आकर चिल्लाए। चंद लम्हे गुसीले तासरात तेज़ के रब देखते रहे, फिर दानिस्ता लहजा नरम किया। बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। बिला तहकीक सफाई अपने बाप पर इल्ज़ाम रखती है तुमने। लहजे में दुख था, एक तकलीफ थे। मुस्कुराहट अनुशे के होंठों पर आ गई। मैं बच्ची नहीं हूँ पापा जिसे आप बहलाने की कोशिश करें। तहकीकात, इंक्वायरियाँ, सफाइयाँ हक़ाइक़ की अदम मौजूदगी में दरपेश होती हैं। सूरज को चिराग नहीं दिखाया जाता। सच्चाई से आप बखूबी अगें और बेखबर मैं भी नहीं हूँ। बन रही थी वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेरी मजबूरियों की जड़ कट जाना मुझे गवारा नहीं। तो अपने बाप के मुखालिफ जाओगी? वो गुर्राए। मैं ऐसी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकती। कमज़ोरी इसके लहजे में दर आई। आप दूसरों के साथ जैसे भी हों, पर मेरे बाप हैं। इज़्ज़त और एहतराम, मोहब्बत और सरबत, कदर व मंजिलत मेरी ताकत का महवर है आप। मैं कैसे आपके मुखालिफ चल सकती हूँ? लेकिन जिन राहों पर आप चल रहे हैं, मेरा इन पर चलना नामुमकिन है। आई एम सॉरी पापा। मम्मा पापा चले गए, अरहान चला गया, आज इनकी यादें भी निकल जाएंगी। मेरा क्या बचा यहाँ पर? इसलिए मैं भी जा रही हूँ। इनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ का वजूद बाकी नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो यादें मुझे बख्श दें, चाहे भीख समझ कर ही सही। आपके नज़दीक वो पुराना सामान से, लेकिन मेरा कीमती एहसास है। सॉरी अगेन, मैं बहुत नाफरमान बेटी सी, लेकिन बदतर से बदतर के लिए भी कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल ही आती है। इसे आखिरी ख्वाहिश समझ ले मेरी। वो कहकर रुकी नहीं, भागती हुई अपने कमरे की तरफ चलेगी। शेरोज़ मलिक वहीं खड़े रह गए। जुर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है। इंसानियत का तकाजा भी ये। वो बामुराद ठहरी। शेरोज़ मलिक इंसानियत के तकाज़ों से आगाह थे या नहीं, लेकिन इनका शातिर दिमाग मौका मसलहत को मद्देनज़र रखना जानता था। बेटी की आंखों में बगावत के आसार वो देख चुके थे। इसका माखज़ इन्हें तंग कर गया। जज्बों का एक मुँह ज़ोर तूफ़ान था जो इन्हें बहा ले जाने को तैयार खड़ा था। वो जिसके नाम तक से नफ़रत थी, इसकी मोहब्बत की ज्योति इनकी बेटी के दिल में जल रही थी। पहली बार इन्होंने अनुशे से बेपनाह नफ़रत की। अपनी गफलत को कोसा, बेखबरी पर लानत भेजी। जो होना था हो चुका था, अब इक़दामात की बारी थी। अनुशे की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक पोर्शन इसे दे दिया गया। मिनाल बेगम ने खूब वावेला किया, हंगामा मचाया। वो इसे जदीद बुनियादों पर सरिनो तमीर करवाना चाहती थी। सारे ख्वाब मलिया मेट हो रहे थे। वो किसी सूरत दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। अनुशे ने कोई नोटिस नहीं लिया, अलबत्ता शेरोज़ मलिक की जान पर बनाई। दिक्कतों से समझा बुझा कर ठंडा किया। मिनाल बेगम का शुमारी ख़वातीन की सफ़ में हरगिज़ नहीं होता था जो दूसरों की बात सुनने की बिराबादार हो। मानना तो दूर ठहरा, पर शेरोज़ मलिक ने जाने के पढ़कर फूंका कि अगले दिन वो मुंजमद पुरसकूत झील की माने ठहरी नजर आई। अनुशे को इसकी गर्ज़ व गायत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पूरी तरह अपनी पढ़ाई में मगन थी। मामा पापा का ख्वाब इसकी आंखों की कंदील था। यही जुनून था और मकसद हयात। व जुनूनियों की मालिक इसकी तकमील के लिए कोशां थी। चांदी में चटकती अमावस के घूर अंधेरों में अरहान का कमरा इसका मस्कन था। सब घर वाले दूसरे पोर्शन में अपने अपने कमरों में महवे इस्तराहत होते और वो अलग थलग, लेकिन डर का कोई एहसास इसके पास नहीं फटकता था। ख़ुद वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ शिफ्ट हुई थी और यहाँ इसके प्यारे मामा पापा की यादें थीं। इस जाने जाना का अक्स था जो इसके एक एक चीज़ से झलकता था। दिल जैसे जिसके कदमों की आहट से गुदगुदाता था। एक सरशार एहसास हमा वक़्त बाहों के घेरे में रखता। वो तन्हा कहाँ थी। वक्त गुजरने लगा, इसे गुजर नहीं था कि रुकता कब है। लोग वक्त की तेज़ी को कोसते हैं, इसके जाने पर कफ़े अफसोस मलते हैं, और वो शुक्र अदा करती नहीं थकती थी। इसका बस नहीं चलता, वरना वो वक्त का पहिया घुमाकर वहाँ ला ठहराती जहाँ इसका अरहान इसके रूबरू होता। वो जो नामालूम मुद्दत के लिए गया था, इसे एक वादे की डोर में बांध कर लामत नाही इज़्ज़त के समंदर में डबो गया था। हम आपस में कोई राब्ता नहीं रखेंगे अनुशे। राब्तों की जंजीर पाँव की बेड़ी बन जाया करती है। राब्ते में रहेंगे तो जुदाई का एहसास हर लफ्ज़ से टपकेगा। तुम रह नहीं पाओगे, मैं खिंचा चलाऊँगा। वसल की आरज़ू पर ख्वाब कुर्बान हो जाएंगे
اور ہم ایسا نہیں کر سکتے نا، ہمیں یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا، بٹ ڈونٹ وری، ہجر کا یہ سفر اتنا لمبا نہیں ہوگا، بس چند سال پھر میں لوٹ آؤں گا، بس چند سال دے دو مجھے۔ اسے سینے میں سموئے وہ پروانہ اجل سنا رہا تھا، اور نوشے کی دھڑکن ساکن تھی۔ وہ حیران تھی بھلا کیسے دھڑک پائے گا یہ دل بنا اس کے، پر وہ دھڑک رہا تھا تو اسے محبت کے کرشموں پر یقین آ رہا تھا۔ کہاں بس میں رہتا ہے کچھ، جب محبت ہو جائے انسان پل پل مرتا ہے پر مر نہیں پاتا۔ محبت کی نگری میں داخل ہو کر مرضی کے صرف خواب ہی دیکھے جا سکتے ہیں، حقیقت کا جن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کرشمہ در کرشمہ، حیرت خدا طلسم جو انسان کو ہر آنے پہرے حیرت میں غرق کرتا رہتا ہے، اسے اپنا آپ کوئی حیرت خدا ہی لگتا ہے۔ محبت عجیب طلسم بن کر اس کے وجود پر اتری تھی۔ خدا خدا کر کے 5 مہینے کا عرصہ گزرا، پر انوشے کو ہی لگا جیسے ہزاروں سال گزر گئے۔ یہ صرف سوچ تھی، وہ محسوسات تھے دل و دماغ پر جن کا راج تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی ہزاروں سال کا سفر باقی تھا، پر وہ کٹ ہی جانا تھا۔ امید پر دنیا باقی ہے۔ 5 مہینے اس نے اپنی ذات میں کھو کر گزارے۔ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ چونکی وہ اس دن جب ماریا ظفر کو اپنے گھر کی مین انٹرنس سے نکلتے دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ انوشے کو آنکھوں میں چمکتی حیرت پر اس نے مسکراتے ایک آنکھ دبائی اور ہینڈ بیگ جھلاتی پورٹیکو میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ الجھی ہوئی اپنے پورشن میں چلی گئی۔ ماریا ظفر کی گلشن راہ میں آمد کافی حیران کن تھی۔ اس کا مطمع نظر احران تھا، جب وہی آنی تھا تو اس کی آمد کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ الجھی رہی لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی۔ ماریا ظفر کی آمد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، سب کے ساتھ ویسے گھل مل گئی جیسے فیملی کا حصہ ہو۔ منال بیگم پر اس کی توجہ اور روزوں بڑھتی بے تکلفی غیر معمولی تھی، جسے محسوس کر کے انوشے ٹھٹک گئی۔ آس پاس کئی خطرے کی گھنٹی بجی جو آنے والے دنوں میں ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کا ہاؤس جاب شروع ہو چکا تھا، گھر سے ہاسپٹل، ہاسپٹل سے گھر، زندگی انہی دونوں کے درمیان گھوم رہی تھی، جب ایک بھنورا اس میں داخل ہوا۔ وہ موسم گرما کی ایک بے حد گرم شام تھی۔ وہ ہاسپٹل سے نکل کر پارکنگ ایریا میں آئی اور اپنی کرولا کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر اگنیشن میں چابی گھمائی تھی کہ جب ایک ٹھوس سی چیز اس کی کن پٹی سے آنے لگی۔ شور مچانے یا مڑنے کی غلطی کی تو سر میں سوراخ ہو جائے گا، کار سٹارٹ کرو، گراتی ہوئی مردانہ آواز میں کسی نے متنبہ کرتے ہوئے حکم صادر کیا۔ وہ جہاں کی تہاں سن بیٹھی رہ گئی۔ سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے ٹھوس چیز جو یقیناً ریوالور تھا سے اس کے سر کو ٹھوکا دیا۔ کرتی ہوں۔ آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھوکر کی طرف جانا ہے، آرام سے ڈرائیو کرتی رہو۔ اس نے سر میں کان کے انداز میں ہلا دیا۔ ریوالور کی نال ہنوز اس کی کن پٹی سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا جو ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی نظروں سے بے خبر وہ سن شیڈ گلاس گاڑی کے شیشے پر چڑھا رہا تھا جو نیچے گر گیا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں دوڑ رہی تھی۔ انوشے نے بس ایک لمحے کو سوچا، دوسرے پر اس کا پاؤں بریک پر پڑا۔ اجنبی ایک بار کی آگے کو ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر سیٹوں کے نیچے کہیں جا چھپا۔ انوشے بجلی کی تیزی سے ڈرائیونگ ڈور کھول کر باہر نکلی، اندھا دھند جدھر منہ آئے دوڑ لگا دی۔ رک جاؤ انوشے شہروز ملک، تم میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکو گی۔ وہی گراتی ہوئی آواز پیچھے سے بلند ہوئی۔ وہ مڑ کر دیکھے بنا بھاگے چلی گئی۔ خطرے میں زندگی بھی تھی اور عزت بھی۔ وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، نیک ارادے کے لیے تو نہیں آ رہا تھا۔ ہمت ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی تیز ترین دوڑ تھی، لیکن کب تک دوڑتی؟ ہمت ہار کر گر پڑی۔ اٹھنے کا یہ آرانہ رہا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ گزر گئے۔ اس کے بدترین خدشوں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ قدرت کو اس پر رحم آ گیا، وہیں پڑی پڑی سسکنے لگی۔ رات 12 بجے جب وہ ابتر حالت میں پیدل چلتی ہوئی مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو شہروز ملک سمیت ساری فیملی لان میں ٹہلتی نظر آئی۔ سب سے پہلے منال بیگم کی نظر اس پر پڑی جس نے شہروز ملک کو ٹوکا دیا۔ انہوں نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا، پھر سراپا قہر بنے اس کی طرف لپکے اور بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے آئے۔ پاپا پاپا، انوشا چیخنے لگی۔ انہوں نے اسے گھما کر فرش پر پھینکا۔ کون ہے وہ جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو؟ بولو۔ وہ دھاڑے انوشا سر ہاتھوں میں تھامے ان کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ ارے اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ رات باہر گزار کر آئی ہے، پھر بھی یقین نہیں آ رہا؟ ارے حرافہ ہے حرافہ، خدا جانے کب سے آپ کی آنکھوں میں دھول چونک رہی تھی، کتنے یار بنا رکھے ہیں، عزت مٹی میں ملا دی۔ ہائے! وہ سر پیٹنے لگی۔ مشال اور لائبہ نے جلدی سے بڑھ کر ماں کو سنبھالا۔ انوشا ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر بپھری شیرنی کی مانند اٹھی۔ بکواس بند کریں اپنی، شرم نہیں آتی اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ کتنا گریں گی آپ؟ پاپا آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے ہی عورت مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے اور آپ چپ ہیں؟ کیا آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ وہ شہروز ملک پر چلائی، جواباً انہوں نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ حرافہ، تیرے لچھن تو مجھے اسی دن سمجھ جانے چاہیے تھے جب تو نے اس یار کے لیے میرے ساتھ بد زبانی کی تھی، لیکن میری آنکھوں پر محبت کی پٹی چڑھی رہی، پر اب نہیں، تجھے تیرے کرموں کا پھل مل کر رہے گا، حرام زادی بد کردار۔ بری طرح پیٹتے ہوئے اسے مغالطات سے نوازنے لگے۔ کسی نے آگے بڑھ کر چھڑانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ رات انوشا کے لیے بہت بھاری تھی، بدن چوٹوں سے دکھ رہا تھا، روح الزامات کے بوجھ تلے دبی کر آ رہی تھی۔ ارحان اس رات شدت سے یاد آئی، اس کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا جو کبھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ مکھن سے بال کی طرح نکالا جا رہا تھا، اسے پوری گیم سمجھ آ رہی تھی اور سینہ درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ 5 دن وہ کمرے میں ملازموں کے رحم و کرم پر پڑی رہی، کسی کو اس کے کمرے میں جھانکنے تک کی توفیق نہیں ہوئی، کسی سے وہ امید رکھ بھی کیا سکتی تھی؟ بس دل خوش فہم جو ایک باپ کا بپتا کا منتظر تھا جو نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ ادھا دے لانتی باپ نے آنا، بغیرت انسان نے۔
جسے شاید کبھی نہیں جاگنا تھا، پر اس کے اندر نفرت کا بھانبڑ چلا گئی۔ اس کی زندگی کو بہت سی محرومیوں کا ذمہ دار وہ شخص تھا جس نے اپنی ہوس و تسکین قلب میں ناجائز کو ناجائز اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، جو ہمیشہ دوسروں کی آنکھ سے دیکھتا اور پرائے کانوں سے سنتا رہا، جس کی ذہنی پسماندگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی بیٹی کے کردار کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ یہ کیا دھرا کن کا تھا وہ جانتی تھی، لیکن اسے ان سے گلہ تھا، نہ کوئی شکایت۔ اس کے پندار کا نشیمن ٹوٹا تھا، ذمہ دار کسی اور کو کیسے ٹھہراتی کہ سنگ بار اس کا باپ تھا۔ کردار پر داغ نہ بھی ہو تو اعتبار کی عدم موجودگی بذات خود ایک بدنما داغ ہے۔ اس کا ماتھا داغدار تھا اور دل داغ۔ وہ اس انسان کی بدولت تھا، دل جس کی عزت و توقیر کے سامنے سرنگوں تھا، مگر اب نفرت کے شعلے سے جلا کر بھسم کر رہے تھے۔ بغاوت کی لہریں شکستہ بدن سے ٹکرا کر سر پٹک رہی تھی۔ وہ ظلم کے مقابل ڈٹ جانے کا عزم کر رہی تھی اور دوسری طرف ظلم اسے مٹا دینے کے در پہ تھا۔ شہروز ملک نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ بہت روئی، تڑپی، چلائی، پر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی چوٹیں ٹھیک ہوتے منال بیگم ایک دن پورے کرو فر کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی۔ پیچھے سجی سجائی ٹوکری اٹھائے ملازمہ تھی۔ یہ لے، پہن لے اور تیار ہو جا، شام کو نکاح ہو رہا تیرا۔ ٹوکری سے شہانی جوڑا نکال کر اس کے اوپر پھینکتے وہ تنفر سے بولی۔ انوشا کی سماعتوں میں کوئی دھماکہ ہوا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے حرافہ؟ اتنی آگ لگی تھی منہ کالا کرنے کی تو بول دیتی، 2 بول پڑھا کے بھیج دیتے تیرے یار کے ساتھ۔ خاک ڈال دی ہمارے سروں میں، اب ایسے بیٹھی ہے جیسے بڑی نیک پروین ہو، ستی ساوتری۔ وہ زہر اگلنے لگی۔ انوشا پر ذرا اثر نہیں ہوا، وہ بیڈ سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا مسز منال، شہروز ملک، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ کیا کہا؟ نکاح نہیں کرنا تو کیا اپنے یار کے ساتھ گھر سے بھاگنا؟ حرام زادی، کوئی کسر رہ گی جسے نکالنے کی حسرت ابھی بھی دل میں ہے؟ وہ سیکھ پا ہوگی تھی اس کے انکار سے۔ آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھنے، میرا انکار واضح ہے، اور اگر آپ لوگوں نے مجھ پر کوئی زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس نے وارن کیا۔ مشال اور لائبہ سے یہ جرأت برداشت نہیں ہوئی۔ جارحانہ انداز لیے آگے بڑھی، لیکن منال بیگم نے روک دیا۔ ابھی حالات و واقعات اس قسم کی کارروائی کے لیے موزوں نہیں تھے۔ بیٹیوں کو آنکھوں میں چند اشارے کر کے باہر نکل گئی۔ اس کی پرزور مزاحمت کو قطعی بیکار کرتے ہوئے مشال اور لائبہ نے اسے سرخ کفن پہنا کر ہی دم لیا اور بزور بازو نیچے لے گئے جہاں اس کی تدفین کے انتظامات مکمل تھے۔ ماریہ ظفر بھی وہیں تھی۔ اسے دیکھ کر پرغرور مسکراہٹ اس کے لبوں پر سج گئی۔ انوشا سسکنے لگی۔ کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ آخری راستہ خودکشی کا بچا تھا جس پر چلنے کا اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ لڑکے والے آنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے بلائے ناگہانی بن کر پہنچ گئے۔ مسٹر اینڈ مسز منال شہروز ملک، یو آر انڈر اریسٹ۔ ایس پی نے اریسٹ وارنٹ دکھا کر ہتھکڑی لہرائی تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ لیکن کس جرم میں؟ شہروز ملک کی آواز لڑکھڑا گئی۔ زبردستی شادی کے گھنونے جرم میں۔ سوٹڈ بوٹڈ باوقار چال چلتا جو شخص اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر سب چونک اٹھے۔ انوشا کی آنکھیں بھیگ گئی، جنہیں صاف کرتی وہ تیزی سے شخص کی جانب بڑھی اور اس کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ وہ سر ارسم باجوہ تھے، اس ہاسپٹل کے ڈین جہاں اس کا ہاؤس جاب چل رہا تھا، اور بہروز ملک کے پرانے دوست۔ شہروز ملک سے بھی اس کی اچھی الگ سلگ تھی۔ یہ سب کیا ہے ارسم؟ شہروز ملک غصے سے بولے۔ وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ ایس پی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے انہوں نے انوشا کی بابت کہا۔ ایس پی کانسٹیبل سمیت باہر چلا گیا۔ ایک بد کردار لڑکی کا یہی انجام ہوتا ہے، اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنے گھریلو معاملات میں تمہاری مداخلت قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ شہروز ملک نے کہا۔ تمہاری شکی القلبی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ اولاد کے معاملے میں ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ صرف تم ہی کر سکتے ہو، ارسم باجوہ نے کہا۔ انوشا کے کردار کی صفائی میں ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے کردار سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ اس کے شب و روز میرے سامنے، اور تم جیسے انسان کو تو ہرگز نہیں دوں گا جسے بیٹی کی محبت نظر آئی، نہ کردار، نہ وہ حادثہ جس کے باعث بد کرداری کا داغ اس کے ماتھے پر لگا، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی تحقیق، بس الزامات لگا اور سزا سنا دی۔ توف ہے تم پر، نہیں دینی مجھے کوئی صفائی، لیکن تمہاری غیرت بیدار کرنے کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ انوشا کو اس رات اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آفرین ہے اس بچی پر جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عزت اور زندگی کی حفاظت کی اور ابتر حالوں سے گھر پہنچی۔ وہ مجرمات سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ گھنونی حرکت کس کی تھی اس کا پتہ تو میں لگا کر ہی رہوں گا، لیکن ایک مشورہ تمہیں بھی دینا چاہوں گا کہ باپ ہو تو باپ ہونے کا فریضہ بھی نبھاؤ، چھوڑ دو دوسروں کے پیچھے چلنا۔ آخری الفاظ انہوں نے منال بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیے، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ شہروز ملک نے بے حد چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کل گھر آ جانا، پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے رکھائی سے کہا اور انوشا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا، کوئی نکاح نہیں ہو رہا یہاں پر، اور بہت چھٹیاں ہوگی، کل سے ہاسپٹل آنا ہے تمہیں، جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ آنسو پہنچتی کمرے میں آگے اور تن پر سجے لوازمات نوچ نوچ کر اتارنے لگی، جن کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ذہن و دل فریش اور ہلکے ہوئے تو وہ بیٹھ کر گزشتہ حالات و واقعات پر غور کرنے لگی۔ سر ارسم باجوہ کی حیران کن آمدی سے الجھا رہی تھی۔ حادثے کے بعد وہ بیرونی دنیا سے کٹی ہوئی تھی، تو پھر ارسم باجوہ تک اس کے حالات کیسے پہنچے؟ بہت سے سوالات تھے جو تشنا تھے، کچھ ابہام جن کو دور کرنا ضروری تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز لگا کر فون لانے کو کہا، جسے یقین تھا کہ اب اس کے لیے شجر ممنوع نہیں ہوگا۔ منال بیگم نے جانے کیا جادو چلایا کہ شہروز ملک ارسم باجوہ کی آمد و الفاظ اکثر بھول گئے۔ انوشا انتظار ہی کرتی رہے گی کہ اس کی بے گناہی کا ثبوت لینے جائیں گے۔ وہ دن کبھی نہیں آ سکا، البتہ گلشن ارا ایک اور قیامت سے ہمکنار ہو گئے۔ مشال اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، اسے شادی کی خواہاں تھی۔ شہروز ملک نے اچھی طرح
छान पटक कर जायज़े ले रिश्ते से इनकार कर दिया। वो लड़का एक नंबर का लोफर आवारा था। मिशाल ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो किसी तौर से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी और शेरोज़ मलिक मानने को। मिनाल बेगम बेटी की हाँ में हाँ मिला रही थी। उलझने बढ़ती की तभी एक दिन नकदी ज़ेवरात समेट कर खामोशी से रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार कर गई। गुलशन हरा की बुनियादें हिल गई, लेकिन क़यामत सुगरा अभी बाकी थी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वो लुटी पुटी शिकस्ता बदन खाली हाथ दोबारा इनके सामने थी। वो लड़का नकदी ज़ेवरात समेत इसकी सबसे कीमती मता भी लूट कर ले गया था। मिनाल बेगम ठहसी गई। शेरोज़ मलिक को ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुआ। मारी जाओ तुसी दोनों जने, दूसरे दी औलादा ते जुल्म में सितम दिन दा हा कर दे, तुहाडी अपनी औलाद महफूज रही है कि और लानत आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। दोबारा कैसे मिशाल बेगम भी नौबर नौ हुई तो पूरा टब्बर ही नौबर नौ होया हुण रहान नूं फांसन वास्ते, जिन्हों मार कुट के घरों कढ़िया होया। हराम के नताइज सामने आ रहे थे। अनुषा के लिए सब बहुत तकलीफ दे था। नफरत और नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन जो हो रहा था वो किसी संग दिल का भी पत्थर कलेजा पिघला डालता। वो सारी कड़वी यादें भुलाकर इनकी दिलजोई में लगी। इनकी नफरत में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन इसने माथे पर शिकन तक नहीं आने दी। मिशाल का फौरी तौर पर निकाह कर देने का मंसूबा बना। हफ्ते के अंदर अंदर अमल दरामद भी हो गया। एक सारा सी तकरीब में वो बिजनेसमैन राहत की मैयत में मिसेस राहत बनकर घर से विदा हो गए। शेरोज़ मलिक ने दोबारा इसे मिलना जुलना छोड़ दिया। अलबत्ता अनुषा से इनकी सोई मोहब्बत दोबारा जागने लगी। इसमें बड़ा हादसा रस्म बाजवा से होने वाली इनकी मुलाकात का था। इंसान तो कभी ना कभी गलतियों का एहसास हो ही जाता है जब ठोकर लगती है। फिर वह इत्तराफ़ जुर्म भी करता है, इज़हार शर्मिंदगी भी करता है, गुनाहों से ताइब होकर नेकियों का अज़म और इरादा करता है। इन्होंने सब किया। अनुषा को इनकी हालत देखकर दुख होता, फिर दिल खुशी के बेपाया एहसास से बढ़ जाता। वो इस दलदल से निकल रहे थे जिसकी गहराई लामहदूद होती है। इंसान जिसमें एक बार धंसा है तो धंसता चला जाता है। गुनाहों की दलदल ऐसी लज्जत भरी होती है कि इंसान मज़ीद धंसने की ख्वाहिश करता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इसकी हकीकत पाकर फड़फड़ाते हैं, निकलने के लिए हाथ पाँव मारते हैं और निकल आते हैं। अनुषा से इन्होंने अरहान का पता पूछा। इसने माजूरी ज़ाहिर की कि कुछ होता तो बताती, सवाए कनाडा और मारिया ज़फ़र के। मारिया ने बिला इल्मी का इज़हार किया, लेकिन कनाडा का हवाला तो था। इन्होंने इसी को बहुत जाना और कनाडा में अपने जानने वालों के तवस्सुत से इसकी तलाश शुरू कर दी। शेरोज़ मलिक ने तौबा की थी और तौबा सच्चे दिल से की थी। इनमें हराम के मज़मरात मज़ीद सहने की सक्कत नहीं थी। नाजायज़ कमाई के तमाम ज़राए ख़त्म कर दिए। जो कमाया था वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकालने लगे। अरहान का हिस्सा इन्होंने अनुषा के नाम कर दिया। वक्त फिर गुजरने लगा। पुरसुकून ज़िंदगी में एक बार फिर से तलातम तब आया जब मिशाल तलाक का ठप्पा लगवाकर गुलशन आरा बैठी। शेरोज़ मलिक ने बज़ाहिर को नोटिस नहीं लिया। अपनी भलोटी की औलाद के मामले में वो शायद यूँ ही बेइस हो चुके थे। परवाह दूसरी जाने भी नहीं थी। मिशाल दोबारा अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी थी। अमाद और असफर को अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत नहीं मिलती। बाप का पैसा वो बेदर्दी से लुटाते थे, जो अब दिन ब दिन कम पड़ रहा था। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। लाइबा भी परपुर्जे निकाल रही थी। मिनाल बेगम का तन तक का दम तोड़ रहा था। औलाद की करतूतें देख लेने के बाद शौहर की कदर मंजिलत बढ़ रही थी। कुछ कम मायगी का एहसास भी था। इधर सुकून अनुषा की ज़िंदगी से भी नापैद था। इस दुश्मन जहाँ की याद पल पल तड़पाती थी। साल मजीद आगे सिर के वो दुनिया से कटती चली गई। हॉस्पिटल, शेरोज़ मलिक और अरहान का कमरा, यही महवर थे इसके। अरहान का पसंदीदा क्रिस्टल ट्री इसके हाथों में होता। हिजज़दा रातों के भयानों को करबनाक सुनाटे होते और इसके बहते आंसू। 8 साल बाद कहीं जाके वो दिल खुशकुन नमीद मिली थी। शेरोज़ मलिक की कोशिशें रंग ले आई थी। वो आ रहा था, इसे आना ही था। अच्छा जी, लेकिन तड़े बगैर तारा टब्बर ना सुधरे। बेड की क्राउन से टेक लगाए। इसने तस्वीर वाला फ़ोटो फ्रेम सीने से लगाए हुए वो आंखें मूंदे नीम दराज थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। इसकी मखसूस परफ्यूम की खुशबू नथनों से घुसी तो अनुषा की आंखें में कान के अंदाज में खुल गई। वो इसके करीब बेड पर बैठ रहा था। अनुषा ने पाँव समेटे और सीधी होकर बैठ गई। क्या देख रही हो? इसने फ्रेम उचका। ओह, मेरी तस्वीर। इसने बुरा सा मुँह बनाकर फ्रेम साइड पर उछाल दिया। क्या हुआ? अनुषा ने फ़ौरन फ्रेम पकड़ा। इसकी ज़रूरत तब थी जब मैं यहाँ नहीं था। अब आ गया हूँ तब भी ये तुम्हारे हाथों में। दिस इज़ नॉट फेयर। इसने फ्रेम इसके हाथों से लेकर साइड टेबल पर रखा और बाजू बा के कम ऑन सर के खफीफ से इशारे से मानी के इशारा किया। अनुषा सुरख पड़ गई। आई एम वेटिंग अना। वो चश्मा दिल वाह किए हुए था। प्लीज़ कम टू योर सेंसेस अरहान। वो रुख फेर गई। कम ऑन अना, ये वही बाजू हैं जिनके झूले में तुमने सारा बचपन गुजारा। इनके तकिए के बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी। आज शर्मा रही हो? वो माजी याद दिलाने लगा। वो सब माजी की बातें। उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। अरहान इसके रूबरू आ गया। थोड़ी से पकड़ कर चेहरा ऊपर किया। अनुषा की आंखें झुकी रही, बदन लर्जीदा था। 8 साल पेशतर के नाज़ो अंदाज याद आ गए थे। जब वो इसे चिढ़ाती थी वो चिढ़ता था। वो आगे आगे भागती हुई पीछे होता, इसे पकड़ता, गुदगुदाता, बाहों में भरकर खुद में समो लेता। वो छुई मुई बनी इसके हसार में बेहाल होती जाती। गुस्ताखियाँ दर गुस्ताखियाँ जिन पर दीवान के दीवान लिखे जा सकते। वो शायर था जिसकी शायरी अमली ज़ुबान में तरतीब पाती थी। अनुषा कभी इसके शहर से नहीं निकल पाई थी। इस समय वो इसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले रहा था, पर वो दामन बचाने के चक्कर में थी। अब वो बचपने लड़कपन नहीं था। इसके सामने एक भरपूर मर्द खड़ा था, जज्बात की शरीदा सीरी जिसकी आंखों से आया थे। वो खुद में सिमटने लगी। नादानिया का दौर गुजर चुका था। गुजरते वक्त ने बहुत से तलख तजर्बात के अलावा शर्म हया और नस्वानियत के एहसासात से भी नवाजा था, जिनका मुजाहरा इस वक्त बेख्तियारी था। अरहान की मुस्कुराहट, आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। शर्मा रही हो? शर्माना बनता भी है। तुम्हारा ये रूप मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन जब जब देखा अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र महसूस हुआ है।
جبکہ جیسے کہ اس وقت یہ جھکی پلکیں، تپتے گال، لرزیدہ بدن، سادگی سے بھرپور عشوے سے یہ تم ہی ہو نا انا؟ اس کے لہجے میں شوق کا ایک جہاں بات تھا۔ انوشا کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ ارحان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ متواتر بڑھتا تنفس، عارضوں پر پھیلتا گلال اور ان پر چمکتے شبنمی قطرے اس کا حال عیاں کر گئے تھے۔ تبھی اس نے پیش قدمی کی تھی، محبت سے بھرپور نگاہوں سے اسے تکتا جا رہا تھا۔ انوشا وہ اپنا آپ چھڑا کے باہر کی سمت بھاگی۔ دوپٹے کا بھی ہوش نہیں رہا جو ارحان کے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے دوپٹہ اٹھایا اور اس کے بیڈ پر گر گیا۔ دوپٹہ چہرے پر پھیلا لیا، دل فریب خوشبو حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ مسکرانے لگا۔ شفون کا باریک دوپٹہ لطیف سا احساس لیے نرم گرم خواہشات کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ ارغوانی گھونگھٹ کے پار چہرہ یار کی جھلک تھی جو جذبات کی لہروں کو دو آتشا کرنے لگی۔ اس نے تکیہ باہوں میں لیا اور آہستہ سے آنکھیں موند لی۔ چل ٹھیک ہے، کل مجھے فورٹرس میں مل، وہیں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے۔ اوکے۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ پلٹا تو منال بیگم کو روبرو کھڑے پائے۔ چچی جان آپ آئیے بیٹھیے نا، اس نے مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے شائستگی سے کہا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں ارحان، انہوں نے کہا۔ وہ انہیں استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی۔ ارحان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کس بات کی چچی جان؟ وہ انہیں کندھوں سے تھام کر صوفے پر لے آیا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچپن سے کی گئی ساری زیادتیاں تمہیں بھولی تو نہیں ہوگی؟ وہ سنہری دور جسے میں نے عذاب بنا ڈالا، وہ حقوق جو کبھی پورے نہیں کیے، جن کے لیے آواز اٹھانا بھی گناہ تھا، بھول گئے ارحان؟ انہوں نے انگلی سے آنسو پہنچے۔ وہ بے یقینی سے اس عورت کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک اور روپ، اور اس کے محرک سے بخوبی آگاہ تھا۔ پیسہ اور اولاد جو انسان کے لیے نعمت بھی ہے اور وبال جان بھی۔ وہ ان کی آنسو صاف کرنے لگا۔ جی چچی جان یاد ہے، بہت تکلیف دہ دور تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ آپ کی باتیں اور یہ آنسو۔ اگر ماضی واقعی آپ کے لیے تکلیف دہ تو آپ اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہیں تو معافی مت مانگیں، بلکہ گلے سے لگائیں اور ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیں۔ میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ جانے کس دل سے الفاظ ادا کیے تھے اس نے؟ منال بیگم نے حیرت و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا اور گلے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، میرا ارحان۔ وہ اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ ارحان کی سانس گھٹ رہی تھی لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ابھی اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو پھر سارے اندھے احساسِ گناہ نکل جانے سی۔ ثانیہ اور بہروز کی یاد ٹوٹ کر آئی، پھر ضبط بھی ٹوٹ کر برسا۔ انوشا دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو کرسٹل ٹری آنسوؤں سے دھل رہا تھا۔ میں انوشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گلشن ارا کے ڈرائنگ روم میں موجود ماں سوا ایک کے باقی ہر متنفس پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ منال بیگم ہکا بکا تھی، لائبہ اور مشال کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہروز ملک کے الفاظ اس سے بڑھ کر دھماکہ خیز تھے، سب ان کا منہ تکنے لگے۔ آپ کو احساس ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منال بیگم نے چبا چبا کر کہا۔ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ارحان نے انوشا کا ہاتھ مانگا اور باپ ہونے کے ناطے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہیں ہے تو بولو، انہوں نے کہا۔ بالکل ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شہروز ملک کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا لیکن کنٹرول کر گیا۔ تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کنٹرول کرنے کے باوجود ان کے لہجے میں غصے کا عنصر تھا، تاکہ آپ اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ منال بیگم انہی کے لہجے میں بولتے ہوئے ارحان کی طرف اشارہ کیا جو خاموشی سے ان کی بحث سن رہا تھا۔ منال! ان کا ہاتھ ایک دم فضا میں اٹھا پر فضا میں معلق رہ گیا۔ منال بیگم شاکڈ رہ گئی، بے یقینی سے وہ ان کے اٹھے ہاتھ کو دیکھنے لگی جسے انہوں نے جانے کس درجہ صبر پر آ کر روکا تھا۔ او توبہ، آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر اپنی اس لاڈلی کے کرتوت چھپانے کے لیے؟ وہ زخمی ناگن کی طرف پھنکاری۔ ایدا دی ناگن نہیں کدی سیدھی ہو سکتی، وہ بیٹھی ہوئی سی کو جا کے۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہروز ملک چلائے۔ سیڑھیاں اترتی انوشا سہم کر رکے۔ آپ کی یہ چنگاڑیں میری آواز دبا نہیں سکتی، ان پر متعلق اثر نہیں ہوا۔ آپ اس کی حمایت کریں جس نے آپ کی عزت کو سرے بازار روند ڈالا تھا، نہ جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے۔ گھر سے ہاسپٹل کے لیے جاتی تھی اور ہاسپٹل کے آڑ میں کون سا دھندا چل رہا تھا بخوبی جانتے ہیں، اس لیے تو آج تک اس بوجھ کو اپنے سر سے نہ اتار سکے۔ اب ارحان کے پلے اپنی بد کردار بیٹی کو باندھ رہے تاکہ اس کی بے لگام جوانی کو لگام ڈال سکے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ارحان، اس رشتے کے لیے ہاں مت کرو، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، تمہارے آگے وہ چارہ ڈالا جا رہا ہے جس پر کتنے منہ مار چکے ہیں۔ وہ لڑکی منال! شہروز ملک کی قوت برداشت ختم ہوگی، خطرناک تیولیہ منال بیگم کی طرف بڑھے۔ ارحان کے لیے مداخلت ناگزیر ہو گئی تھی، اس نے جھپٹ کے شہروز ملک کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر روکا۔ نہیں چچا جان، چھوڑو مجھے ارحان، اس کی ہمت کیسی ہوئی میری معصوم بچی پر الزام لگانے کی، میں جان لے لوں گا اس کی۔ وہ چیخ رہے تھے۔ انوشا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بھاگتی ہوئی آ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا پاپا پلیز کمپوز یور سیلف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب سے، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا، مجھے اور کسی کا اعتبار نہیں چاہیے، سنبھالے خود کو پلیز پاپا، وہ ان کے سینے سے لگ کر دھواں دھار ہوتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ شہروز ملک ٹھنڈے پڑ گئے۔ منال بیگم سائڈ سمیت ان کے چاروں بچوں کی زہر میں بجھی نگاہیں ان پر تھیں۔ صاحب پہ مر بھی جان گے نا، نہ زہر نہیں مکے گا۔ دیکھ رہے ہو ارحان، ان کا جذباتی ناٹک صرف تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے تاکہ تم اس رشتے کے لیے رضامندی دے دو، یہ بد کردار لڑکی۔ بس چچی جان، مزید ایک لفظ بھی نہیں۔ اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں شاید یہ سچائی گراں گزری لیکن یہی سچائی ہے بیٹا۔ منال بیگم نے بڑھ کر ہمدردانہ لہجے میں بولتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن ان کا ہاتھ جھٹک گیا۔
سچائی کیا یہ مجھے آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے منال بیگم، اس کے لہجے میں زہر تھا۔ کیا مطلب؟ منال بیگم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مطلب اگر میں سمجھانے بیٹھ گیا تو آپ کا یہ سیاہ چہرہ اور کالے کرتوت پوری دنیا پر عیاں ہو جائیں گے، سو زبان بندی بہتر ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ناگواری سے بولی۔ بکواس نہیں مسز شہروز، یہ حقیقت ہے، وہ بے حد کٹیلے لہجے میں بولا۔ میں نے کالے کرتوتوں کا حوالہ کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں دیا۔ آپ کے ایک ایک گناہ کا حساب بما ثبوت ہے میرے پاس۔ آج آپ اس لڑکی پر بدکرداری کا الزام لگا رہی، لیکن اس کے اغوا کی گھٹیا سازش کے پیچھے کس کا آتا ہے یہ تو یاد ہی ہوگا آپ کو۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی۔ چلانے سے آپ اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی منال بیگم، اگر بھول گئی ہو تو یاد کرواتا چلوں وہ ساری پلاننگ جو آپ نے ماریہ ظفر کے ساتھ بیٹھ کر کی تھی۔ ہماری محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی اور آپ کو اس سے کتنی نفرت تھی کسی سے بعید نہیں۔ میری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ماریہ ظفر یہاں آئی اور جب آپ کو اس کی مجھ میں انوالومنٹ کا پتہ چلا تو آپ کے شاطر ذہن نے اسے مہرہ بنانے کا فیصلہ کر ڈالا۔ انوشا کے اغوا کی پلاننگ یہاں اسی ڈرائنگ روم میں آپ اور ماریہ نے مل کر ڈن کی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ منال بیگم کی آواز بلند جبکہ اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ ارحان طنزیہ مسکرایا۔ میرے پاس ثبوت ہے چچی جان، اور یہ جان کر آپ کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگے گا کہ مجھے ثبوت فراہم کرنے والی خود ماریہ ظفر ہے۔ منال بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ کی تمام تر پلاننگز کی آڈیو ٹیپ میرے پاس ہے جس کا کریڈٹ ماریہ کو جاتا ہے۔ انوشا کے اغوا کی پلاننگ میں نے حرف بہ حرف سنی ہے اور اس کے بعد کے واقعات سے بھی آپ آگاہ ہیں۔ میں آگاہ ہوں۔ ریا کو میں نے یہاں آنے کے لیے کہا تھا تاکہ اس کے ذریعے آپ پر نظر رکھ سکوں۔ اس نے بڑی کامیابی سے آپ کو شیشے میں اتارا۔ میں یہاں سے چلا ضرور گیا تھا لیکن اپنا دل، اپنی روح، اپنی آنکھیں یہیں چھوڑ گیا تھا، پھر کیسے لا تعلق رہتا۔ گزشتہ 8 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوا۔ آپ نے انوشا کے ساتھ جو کرنے کی کوشش کی تھی اس کے لیے میں آپ کے ساتھ جتنا بھی برا کروں کم ہے، مگر مجبوری ہے کیونکہ سوتیلی سے آپ کو اس کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور کچھ چچا جان کی عزت کا احساس بھی، ورنہ اس حادثے کے ثبوت میری پہنچ سے اتنے دور نہیں جن کے سبب مشال کی شادی اتنی افراتفری میں ہوئی اور جو اس کی طلاق کا سبب بھی بنا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر کو لاکھوں روپے دینے پڑے۔ سب کچھ کھلا پڑا ہے منال بیگم، جس نے نہ صرف میں بلکہ آپ کے شوہر نامدار بھی اچھے سے آگاہ ہیں۔ اگر اب بھی آپ کو انوشا پر الزام تراشی کرنی ہے تو موسٹ ویلکم، لیکن ان شاندار حقائق کی روشنی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ زبان بندی بہتر ہے۔ آگے آپ کی مرضی۔ وہ انہیں سر بازار برہنہ کر کے شہروز ملک کی طرف بڑھ گیا اور انوشا کا ہاتھ پکڑ لیا جو رونا بھول کر بہرے حیرت میں غرق تھی۔ میں چاہتا ہوں چچا جان یہ شادی جلد از جلد ہو جائے، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، نہ ہی انوشا کو مزید دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے سب کو ساتھ چھوڑ کر اسے ساتھ لے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ ارحان وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ سب سچ تھا جو تم نے کہا؟ انوشا حیران تھی۔ ارحان نے اسے سامنے کھڑی کیا اور بغور تکنے لگا۔ وہ سب سچ تھا انشا، میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ماریہ کا سن کر حیرانی ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، کئی بار پرپوز بھی کیا لیکن میری طرف سے ہمیشہ انکار ہی ملا اسے۔ میں اسے محبت نہیں دے سکا، لیکن دوستی کا رشتہ تھا ہمارے درمیان جو محبت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے اس رشتے پر مان تھا، جب بھی وہ بوقت ضرورت اسے پکارا اور اس نے میرا مان ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس کا ثبوت میں ابھی ادھر دے کر آ رہا ہوں۔ وہ تم سے جیلس تھی نا، لیکن جب چچی جان کے خیالات تمہارے بارے میں سنتی تھی تو پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ تم شاید یقین نہ کرو لیکن تمہاری کڈنیپنگ کا پلان جان کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، اور جب تم ہمت دکھاتے ہوئے کڈنیپر کے شکنجے سے نکل بھاگی اور تمہارا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اگر میں کڈنیپ ہو جاتی تو؟ وہ بولی۔ کڈنیپ ہی تو کرنا تھا تمہیں، وہ مسکرایا تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ جب تم گھر پہنچتی تو چچی جان کے الزامات از خود دم توڑ جاتے اور ماریہ بھی شک کے دائرے میں نہ آتی، لیکن تم نے کام ہی خراب کر دیا۔ تم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہاں آرام سے بیٹھے رہے۔ اس نے شکوہ کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارحان مزید سنجیدہ ہو گیا، ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے۔ مجھے یہ سب 1 ماہ بعد جا کر پتہ چلا تھا، اس نے انکشاف کیا۔ تمہارے کڈنیپر کے شکنجے سے نکلنے کے بھاگنے پر سارا پلان گڑبڑ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ریا کے مخالف اور چچی جان کے عین حق میں ہوا۔ تمہارے اوپر ہونے والے تشدد اور پابندیوں کا ریا کو بعد میں پتہ چلا، نکاح کی خبر بھی چچی نے اسے عین ٹائم پر دی۔ شاید مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارسم انکل کو انفارم کرنے والا کون تھا۔ ماریہ کے پاس ہی لاسٹ آپشن تھا جو اس نے یوز کیا، اور مجھے انکل نے یہ کہہ کر بہلایا تھا کہ وہ میری نگرانی کروا رہے تھے، اس نے کہا۔ ارحان مسکرا دیا۔ یقین نہیں آتا مما اس حد تک بھی گر سکتی ہیں، وہ تعصب زدہ لہجے میں بولی۔ مشال کے ہونے والے حادثے کے بعد میں نے ان کا ساتھ رویہ بدل لیا تھا، ان کے برے رویوں کو صدقے دل سے معاف کر دیا، لیکن ان کے دل پر جمی سیاہ کائی دھول ہی نہیں پائی۔ کچھ لوگ یقیناً محبت ڈیزرو نہیں کرتے، ارحان نے کہا۔ تم ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لو وہ تمہارا برا ہی سوچیں گے۔ چچی تمہاری راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی، تم پر الزامات لگا کر وہ سمجھتی تھی کہ میں تمہاری طرف سے مشکوک ہو کر مشال لائبہ کی طرف راغب ہو جاؤں گا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا تھا نا؟ تھینک یو سو مچ ارحان، وہ مشکور ہو کر بولی۔ لیکن کیا تم اس رات اور اس سے جڑے واقعات نہیں جاننا چاہو گے؟ ضرورت نہیں، تمہارے زخموں کو کریدنے کی ہمت کہاں ہے مجھ میں۔ انوشا کی آنکھیں نم ہوں گی۔ پرسوں ریا کی انگیجمنٹ ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، وہ فوراً بولی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ ایک ڈنر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ارحان نے اس کے بالوں کی جھولتی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے ہے ارحان، اس نے فرمائش کرنے والے انداز میں کہا۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے سر تسلیمی خم کر دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔
انوشے نے سٹپٹا کر نظریں چرا لی. انداز نظر بدل گیا تھا. انوشے، اس نے ہلکے سے پکارا. انوشے کی دھڑکنیں تہ و بالا ہو کر رہ گئی اس کے انداز تخاطب پر. وہ اس کے گال پر اپنے تپتے ہوئے ہاتھ رکھ گیا. 8 سال میں تم سے دور رہا ہوں. تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کیسے گزرے یہ سال. میری زندگی میں صرف ایک ہی پرخلوص رشتہ تھا جسے میں خود چھوڑ کر چلا گیا. جانو گے نہیں کتنا تڑپا میں اس کے بغیر. مجھے دولت کی دھن تھی، خوابوں کی تکمیل کی لگن تھی جنہیں پورا کرتے کرتے میں خود ادھورا رہ گیا. میری تکمیل تم سے، جس سے ملنے کی تڑپ میں انتظار میں پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کر گزاری. کیا کیا خواب دیکھ ڈالے. سوچا تھا سامنا ہوگا تو تڑپ کر سینے سے لگ جاؤ گی. میرے انتظار کو راحت کا جام ملے گا، لیکن وہ جام ابھی بھی میرے ہونٹوں سے کوسوں دور ہے. کیوں ہے نا؟ انوشا کے لب لرز گئے تھے. وہ کچھ بول نہیں سکی تھی. میں نے سب کچھ پا لیا لیکن پھر بھی تشنگی باقی ابھی. کیوں؟ مجھے نہیں پتا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے. وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مکید کر گیا. میں بتاؤں؟ میں چلتی ہوں. وہ اس کے قید سے نکل کر باہر کی طرف رب کی رب کو آنچل تھام گیا. پوری بات تو سن لو. اتنی ناز سمجھ نہیں ہوں میں. اس نے آنچل چھڑانے کی ناکام صحیح کی. بہت ظالم ہو گئی ہو. کھنچتا آنچل فاصلہ بتدریج کم کر رہا تھا. انوشا کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی. پتہ ہے مجھے. اس نے جھٹکے سے آنچل چھڑانا چاہا لیکن میں وہی پرانا ارحان ہوں، مظلومیت سے نفرت کرنے والا. اس نے آنچل چھوڑ کلائی تھام کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا. ایک فسو چاروں سو بکھرنے لگا. وہ زہر تراز تھا جس کے طلسم سے رہائی ناممکن تھی، اور طلسم اگر محبت کا ہو تو ختم شد. جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا جو ناول تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے. حیا نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو حیا. سیدہ علیزہ بلال، نائس ناول، زبردست اینڈ اچھا ہو گیا سب. تھینک یو ویری مچ علیزہ. علی بیگ، امیزنگ، زبردست ناول. تھینک یو علی بیگ. ریاض محمد، آئی لائک شاعری. اچھا جی، تھینک یو ریاض محمد. سحر اشفاق، بہت زبردست ناول ہے یہ تو. تھینک یو ویری مچ سحر. ریاض محمد، آئی وانٹ دس ٹائپ آف موم. بس ادھر کدی کدی مل لیا. تھینک یو ریاض محمد. نادیہ اظہر، آئی لائک دا وے آف یورز ود کمنٹس. تھینک یو ویری مچ نادیہ. ربیہ خان، زباریہ جیسی عورتیں شوروں کو بگاڑتی ہیں. صحیح کہا آپ نے. تھینک یو ربیہ. ربیہ خان، کبھی بھی بیٹی دو تو انسان دیکھ کے، عہدہ دیکھ کے نہیں. صحیح کہا آپ نے. 100% بات کی ہے. ایسے ہی ہے، انسان کے کرتوت اور انسان کی شخصیت دیکھنی چاہیے، نہ کہ اس کا عہدہ دیکھنا چاہیے. ربیہ خان، اب پتہ چلا اگنور کیا جانا کیا ہوتا ہے. زباریہ کو بھی ایسے اگنور کرتا تھا نا. صحیح کہا. اپنے تے آئی تھے پھر ہونا ہی نہیں مقدہ سیدہ. ربیہ خان، سکندر جیسے مرد پیار کی بھاشا نہیں سمجھتے، ان کو لفظوں کی مار سیدھا کرتی ہے. آہو چھتر پریڑ دیکھ، وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ربیہ. ہی صاحبہ. ربیہ خان، نیلم منیر اور احسن خان کا ڈرامہ قیامت تھا. آہو اس طرح کا کوئی نام تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن میں نا جھلکیاں دیکھتی ہوتی تھی. ابھی بھی کوئی کلپ سامنے آ جائے نا تو وہ میں دیکھتی ہوتی ہوں، تو وہ پھر مجھے اس طرح جیسے تھوڑا آئیڈیا ہے. باقی میں ڈرامے اتنے دیکھتی نہیں ہوں. تھینک یو ویری مچ ربیہ فار یور لولی کمنٹس. انیس پانا، بہت زبردست ناول. تھینک یو ڈیئر. صحیح کہا، عورتوں کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. تھینک یو انیس بانو فار یور لولی کمنٹ. علی بیگ، سو بیوٹیفل اسٹوری. تھینک یو علی بیگ. سیدہ علیزہ بلال، نائس ایپیسوڈ. یہ زباریہ فدا تو ہے پر فدا نہیں بھی ہے، لیکن سوال یہ کہ سر جی کا کیا کریں گے. سر جی بس بغیرتی ہیں دہان کے پہلے تھے. تھینک یو علیزہ. سیدہ علیزہ بلال، زبردست ایپیسوڈ. یار یہ کتنا لانتی ہے بیچاری کو پامال کر دیا. مجھے ترس آ رہا ہے زیبی پہ. اللہ پاک بچی کو صحت و تندرستی والی زندگی دے. آمین. تھینک یو ویری مچ علیزہ. سیدہ علیزہ بلال، زبردست ناول. مجھے تو اچھا لگا، پتہ نہیں رسپانس کیوں نہیں تھا. میں نے تو اس لیے نہیں سنا کہ میں پچھلے پرانے ناول سن رہی تھی، میں ان میں مگن تھی. میں نے سوچا پہلے یہ سن لوں پھر وہ سن لوں گی. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ آپ ایک سخی نریٹر ہیں. آہو صحیح بات ہے. تھینک یو ویری مچ علیزہ فار یور لولی کمنٹ. موحد عبداللہ، وعلیکم السلام. عریس تانیہ طاہر، آپ نے کئی سارے ناول ریڈ کیے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کی آواز میں تانیہ طاہر کی ناول قید یارم سنوں. کیا میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں گی؟ پلیز رپلائی کیجیے گا. موحد عبداللہ، آئی تھنک یہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں نا قید یارم، یہ ان کا پیڈ ناول ہے کوئی. تو اگر تو وہ فری ایف بی ناول ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور ریڈ کروں گی. اگر تو پیڈ ناول ہوا تو میری طرف سے معذرت، کیونکہ مجھے تانیہ کے فری ایف بی والے جو ناول ہیں ان کی پرمیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ موحد عبداللہ. روز
روز آرٹ اینڈ ڈیزائن، ناول سے زیادہ آپ کا اسٹائل زبردست. تھینک یو ویری مچ روز آرٹ اینڈ ڈیزائن. زینب سجاد وعلیکم السلام. الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، بس ابھی سر میں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے ریکارڈنگ کرتے کرتے. ریکارڈنگاں بھی تو میں نیا ساریاں کرنیاں ہوندی ہیں تو پھر بس درد ہو جاتی ہے. ناول کی سٹوری بہت اچھی تھی. ولی بہت ہی کوئی بدتمیز آدمی نکلا ہے اور وسیع ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن وہی پہلے جب سونی سے ملا تھا تو اس کو بھی تو سونی اچھی لگی تھی. مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وسیع اور سونی کی شادی ہوگی. خیر سونی کے ساتھ کسی نے بھی اچھا نہیں کیا، اس کے ماموں نے بھی. بس ہر کوئی اپنے اپنا خود غرض تھا. تھینک یو ویری مچ زینب سجاد فار یور کمنٹ. ڈبل کمنٹ آ گیا زینب کا. زینب سجاد یار زیبی نے تو اس پاگل انسان سے بس محبت ہی کی ہے، نہیں تو زیبی جیسی لڑکی کسی کو پسند نہیں کرتی جلدی. ویسے اپنے ٹیچر کو پسند کرنا اور اس کو پرپوز کرنا بہت ہمت کا کام ہے. میرے کالج میں بھی ایسا سین تھا. بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تھینک یو زینب سجاد. سید الشبہ نے دل بھیجا ہے. تھینک یو الشبہ. سید الشبہ بیوٹیفل. تھینک یو سید الشبہ. اچھا دشمن جان سے پیارا آپ نے اسٹارٹ کیا. طیبہ اشرف آپ ہی زبردست ناول. تھینک یو طیبہ. سیدہ الشبہ نے دل بھیجا. تھینک یو الشبہ. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا آج کا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کافی ٹائم ہو گیا، مجھے دے اجازت میں آپ کے لیے دوسرا ریکارڈ کر لوں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.